بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کرتے ہیں سٹارٹ. اور آج ہم نے پڑھنا ہے ٹائٹل میکنگ. سٹارٹ کریں گے آج ہم پراپر کہ ایک جو پروڈکٹ ہوتی ہے جو ہم لسٹ کرتے ہیں امیزون پر، اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے یا اس کا جو نام ہوتا ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اور اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور ان سے گریز اور پرہیز کیا جاتا ہے، یہ دیکھیں گے آج ہم. اور میں اسکرین شیئر کر لوں. اور اس کا ایک ہے کرائٹیریا، وہ پہلے ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور دین اس کے بعد ہم ایک ٹائٹل بنائیں گے اور پھر اس پر آپ کو ملے گی اسائنمنٹ، اور پھر انشاءاللہ کل آپ ٹائٹلز بنا کر لائیں گے. اچھا جی، ایک بندہ اس کی ذرا ریڈنگ کرے، سٹارٹ کرے. دل مراد بھائی آپ کر دیں. جی میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ریڈنگ کریں گا یا میں خود ہی ریڈنگ کروں اور خود ہی پڑھوں اور خود ہی سمجھاؤں پڑھاؤں؟ آ رہی ہے سر، میں کرتا ہوں. جی کریں سٹارٹ جناب جی خرم صاحب. ٹھیک ہے. سو امیزون گائیڈ لائن اباؤٹ ٹائٹل میکنگ اینڈ دی فرسٹ آئٹم از دی فرسٹ لیٹر آف ایوری ورڈ شوڈ بی کیپیٹل ایکسپٹ prepositions and conjunctions, and examples and, for, with, the, a and etc. And item number 2 is do not use any promotional messaging such as sales, جی free or اس off. کو میں ایکسپلین، خرم بھائی اس کو میں ایکسپلین کر لوں. 1 منٹ ذرا ٹھیک ہے. سٹاپ کیجئے گا. اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ امیزون گائیڈ لائن ہے اباؤٹ ٹائٹل میکنگ، کہ ہم نے جو ٹائٹل رکھنا ہے. میں آپ کو پہلے دکھا دوں کہ ٹائٹل ہوتا کیسے ہے، کیونکہ پریکٹیکل بڑی چیز ہوتی ہے. جب ایک چیز بندہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو اس میں جناب آپ کو بڑی آسانی رہتی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں، ہم نے ایک کی ورڈ ڈالا یہاں پر آئس کریم سکوپ کا. اچھا جی، وہ ہمارا کی ورڈ تھا آئس کریم سکوپ کا. اور اب ہم نے ایک آئس کریم سکوپ کلک کیا، اوپن کیا، اس کا ڈیٹیل پیج ہمارے پاس اوپن ہو گیا. اور اس میں جناب یہ جو چیز ہے یہ اس کا ٹائٹل ہے یا اس کا نام کہہ لیں اس پروڈکٹ کا ہمارے پاس، جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس کو اب دیکھتے ہیں کہ بنانا کیسے ہے، اور ہماری کوئی بھی پروڈکٹ ہو تو اس میں کون کون سی چیزیں ایڈ کرنی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں گائیڈ لائن کی نظر میں. اچھا جی، یہ گائیڈ لائن ہے امیزونز گائیڈ لائن اباؤٹ ٹائٹل میکنگ. تو اس میں وہ کہہ رہا ہے فرسٹ نمبر پہ دا فرسٹ لیٹر آف ایوری ورڈ شوڈ بی کیپیٹل. ہر جو ہمارا ورڈ ہوگا اس کا پہلا جو لیٹر ہوگا، جو حرف ہوگا، وہ بڑا ہونا چاہیے، کیپٹلائز ہونا چاہیے. ایکسیپٹ پریپوزیشن اینڈ کنجنکشن، پریپوزیشن اور کنجنکشنز کے علاوہ، جیسے اینڈ ہے، فار ہے، این ہے، دی اے ٹی سی، ود، کچھ بھی ہے اس طرح کے ورڈ، تو ان کو ہم نے کرنا ہے ایسے ہی لکھنا ہے. ان کا جو فرسٹ کیریکٹر ہوگا یا پہلا حرف ہوگا وہ بھی ہم نے اس میں چھوٹا ہی لکھنا ہے. دین دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ ڈو ناٹ یوز اینی پروموشنل میسیجنگ سچ ایز سیل، فری اور آفر ای ٹی سی. وہ کہتا ہے کہ ایسا کوئی بھی ورڈ یوز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یا ایسا کوئی بھی
پروموشنل میسج یوز نہیں کرنا، ورڈ یا ورڈز کا مجموعہ یوز نہیں کرنا جس سے آپ کی پروڈکٹ کی پروموشن ہو رہی ہو۔ کیوں روک رہا ہے وہ اس بات سے یہاں پر ہمیں اس لیے روک رہا ہے کہ وہ پروموشن کرنی ہوتی ہے ہماری امیزون نے، اور امیزون نے جب پروموشن کرنی ہوتی ہے تو وہ اس کے ہم سے چارجز لیتا ہے، اور جب ہم اپنے ٹائٹل میں ہی سیل، فری اور آفر ٹائپ کے یا بیسٹ سیلر یا ہاٹ پروڈکٹ کسی کوئی بھی ایسا ورڈ یا ورڈز لگاتے ہیں یا سینٹنس لگاتے ہیں، ہمارے ایسے ورڈز لگانے پر کیا ہوتا ہے ہماری سیل بڑھتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ جو سیل پروموشن والا کام ہمارا امیزون کرتا ہے، اور ہمارے ان ورڈز کے استعمال پر امیزون کی آمدنی پر فرق پڑتا ہے۔ اس لیے اس نے منع کیا ہے کہ آپ نے ایسے ورڈز یا ورڈ سینٹینسز یوز نہیں کرنے۔ اچھا، تھرڈ نمبر پہ وہی بات ہے، ڈو ناٹ یوز اینی پروموشنل لائن، ٹھیک ہے، کوئی پروموشنل لائن بھی آپ نے یوز نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اس سے پروموشن کا کام امیزون کا ہے اور وہ اس کے چارجز لیتا ہے، تو یہاں کام چارجز لیس ہو جائے گا اور امیزون کی انکم پر، ریونیو پر اثر پڑے گا، اس لیے اس نے ان چیزوں سے روکا ہوا ہے۔ دین فورتھ نمبر ہے جناب، جہاں سمجھنا ہے تو پوچھ لیجئے گا، روک لیجئے گا۔ فورتھ نمبر ہے، وہ کہتا ہے کہ یوز نمبرلز فار آل نمبرز اینڈ اسپیل آؤٹ اینی میجرمنٹس۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نمبر آپ نے فگر جو ہے شو کروانا ہے، جیسے 2 ہے، 3 ہے، تو اس کو آپ نے اس کا ہندسہ لکھنا ہے، اس کا نمبر لکھنا ہے، نمبرلز میں اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ نم لاک یا نم پیڈ آپ کا جو ہوتا ہے، کی پیڈ ہوتا ہے، وہ یوز کرنا ہے، اور نہ کہ ایسے لکھنا ہے جیسے 3 ہے تو THREE نہیں لکھنا، 2 ہے تو TWO2 والا نہیں لکھنا، اپنے نم پیڈ سے، ٹھیک ہے، نم لاک آن کر کے اپنے 3 کا فگر یا ہندسہ پریس کرنا ہے، تو اس طرح ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے کہ اسپیل آؤٹ اینی میجرمنٹ، اور جتنی بھی آپ کی میجرمنٹ ہوں گی ان کا شارٹ کٹس نہیں لکھنا، ان کو مکمل طور پر آپ لوگوں نے اسپیل آؤٹ کرنا ہے، ان کے پورے اسپیلنگز لکھنے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اونسز اگر ہے تو آپ نے 3 کو اس طرح ہندسے میں لکھنا ہے، اونسز کو اونسز پورا اس کا اسپیل آؤٹ اسپیلنگز لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ بات کرتا ہے کہ ناٹ اوزی، اچھا 3 اونسز ہے تو اس کو اوزی اس کا شارٹ فارم ہے، آپ نے شارٹ فارم اوزی یوز نہیں کرنا۔ اچھا اونسز اس لیے اس نے کہا ہے کہ اسپیل آؤٹ آپ کو لکھنا ہوگا، اسپیلنگز پورے لکھنے ہوں گے۔ فرض کریں ایک نیا بندہ پاکستان سے یو کے میں یا امریکہ میں شفٹ ہوتا ہے، تو اس نے کسی بھی چیز کے ساتھ اس کا ویٹ لکھا ہوا ہے، اونسز کا ورڈ یا یونٹ یوز کیا گیا ہے، میجرمنٹ یونٹ یا ویٹ یونٹ۔ اس میں کیا ہوگا، جب اس نے ٹائٹل پڑھنا ہے، ٹائٹل میں اس کو ملا ہے کہ جناب 3 اوزی لکھا ہوا ہے، تو اس کو نہیں علم کہ یہ کیا ہوتا ہے، اوزی کیا ہوتا ہے۔ اگر اونسز لکھا ہوا تو اونس یا اونسز کا ورڈ بندہ زندگی کے کسی فیز میں بھی پاکستانی نے بھی سنا ہوا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو وہ ٹھیک ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ اس کا فلاں میجرمنٹ یا اس کا ویٹ یونٹ ہے، ETC کچھ بھی ہے، تو وہ اس کو سمجھ آتی ہے۔ جب ٹائٹل کی ہی سمجھ نہیں آئے گی، جب اس میں یوز کی گئی ٹرمینالوجیز کہہ لیں یا یونٹس کہہ لیں، ان کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہے کیا چیز، کیا بلا، تو اس نے کیا کر جانا ہے، آپ کی پروڈکٹ کو سکپ کر جانا ہے اور چھوڑ جانا ہے، اور نیکسٹ پہ وہ شفٹ ہو جائے گا، اور وہ آپ کو کنورژن نہیں ملنے والی۔ یعنی اس نے وزٹ تو کیا، کلک بھی کیا، آپ کی پروڈکٹ کو امپریشن بھی مل گیا اور کلک بھی ہو گیا، لیکن آپ کی سیل کنورژن، جو اصل مقصد ہے کہ آپ کو سیل ملے اور آپ کا ریونیو بڑھے، وہ نہیں ملا یہاں پر۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ آپ نے پورا اسپیل آؤٹ کرنا ہے، میجرمنٹس ہوں گی یا جتنے بھی آپ کے ویٹ یونٹس ہیں، ETC کچھ بھی ہے، اس کو پورا لکھنا ہے، اونسز۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی سر۔ اوکے ہو گیا جی۔ دین نیکسٹ چلتے ہیں ہم۔ اچھا 6 انچز ناٹ 6 ٹھیک ہو گیا، یعنی اس کا یہ 6 کے اوپر انچز کا جو سائن ہم ڈالتے ہیں یہ نہیں لکھنا، بلکہ انچز پورا ڈالنا ہے۔ یہ جو اوپر سائن ہے اس کا ہمیں تو علم ہے، لیکن پوری دنیا میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جن کو اس کا علم نہیں ہے کہ یہ انچز جو ہے یہ سائن ہے اس کا، یا یہ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ جہاں زیادہ یوز ہوتا ہے جو یونٹ یا میجرمنٹ یونٹ ہے یا کوئی بھی یونٹ ہے، ویٹ یونٹ ہے، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح، اگر نہیں ہوتا تو اس کی شارٹ فارم کو نہیں سمجھتے، اور نئے شفٹڈ بندے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر وہ
سیل کنورژن نہیں ملتی آپ لوگوں کو. اچھا 3 انسٹیڈ آف 3 یہ بھی ٹھیک ہو گیا. آگے وہ کہتا ہے 5 نمبر پہ ڈو ناٹ یوز سمبلس آر اسپیشل لیٹرز. تو کسی بھی قسم کے اسپیشل لیٹرز ہو گیا یا سمبلس وغیرہ آپ نے یوز نہیں کرنی اس میں. یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میکسیمم کیریکٹرز 200 ہیں اس کے. آپ کا جو ٹائٹل ہے اس کی کیریکٹر لمٹ 200 ہے, 200 ہے, بٹ جو 120 سے 150 کیریکٹرز تک کا جو آپ کا ہوتا ہے ٹائٹل, اچھا ٹائٹل سمجھا جاتا ہے. اور یہ ریکمینڈڈ رینج آف کیریکٹر ہے آپ کی, یہ ریکمینڈڈ ہے. اور آپ 200 تک جا سکتے ہیں. اور مطلب آپ کی کوئی پروڈکٹ ایسی ہے جس میں زیادہ کیریکٹرز آتے ہیں, اگر آپ ان کو نہ لکھیں تو آپ کا ٹائٹل اچھا نہیں بنتا. یا آپ جب مکمل ٹائٹل بنا رہے ہیں تو آپ کی جو کیریکٹر رینج ہے وہ 150 سے ابو جا رہی ہے, 200 تک جا رہی ہے, 190 تک جا رہی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, آپ کو جانا پڑتا ہے اور آپ چلے جاتے ہیں. بٹ جو ایک ریکمینڈڈ ہے, یہ اچھا لگتا ہے ایک ٹائٹل, وہ 120 سے 150 تک کا ہوتا ہے. اچھا جی. اس کے بعد وہ کہتا ہے مطلب 120 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. آپ اس میں کچھ ورڈز ایڈ کر سکتے ہیں, ان کو سرچ کر کے. وہ کیسے کرتے ہیں, وہ جب ہم کیریکٹر اپنا ٹائٹل بنائیں گے اس کو چیک کریں گے آپ کے اسائنمنٹس کو, اور جن کے ٹائٹل کم ہوں گے 120 کیریکٹر سے تو اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے ہم بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں, جو بھی سین ہوگا. اچھا 7 نمبر ہے ڈو ناٹ یوز آل کیپس. وہ کہتا ہے کہ آل کیپس نہیں کرنا, مطلب ایک ورڈ کے تمام کیریکٹرز جو ہیں بڑے نہیں لکھنے, جسٹ فرسٹ کیریکٹر بڑا لکھنا ہے. وہ بھی ان ورڈز کا جو کہ اس کے علاوہ ہیں, آپ کا پریپوزیشن ہو گیا اور کنجنکشنز کے علاوہ ہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ 8 نمبر ڈو ناٹ ریپیٹ ورڈز ان ٹائٹل. کہ ٹائٹل میں آپ کے ورڈز ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے. کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ ریپیٹیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ لگتی ہے, ذرا بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ بندے کے پاس ورڈز نہیں ہیں, یا اس کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہے, یا اس کی جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے کہ اتنے ایک ہی ورڈ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. نمبر 1 ہو گیا. اور نمبر 2 جو بات ہے وہ یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ پیٹنٹ رول ہے آپ کا کہ آپ بالکل ورڈ ریپیٹیشن کر ہی نہیں سکتے. کچھ ٹائٹل آتے ہیں ان میں ورڈ ریپیٹیشن مجبوری ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے دیکھتے ہیں ہم اس کو. مطلب بلا وجہ آپ نے ورڈ ریپیٹیشن نہیں کرنی, ورڈز کو ریپیٹ نہیں کرنا. اور کچھ آپ کے ٹائٹل ایسے ہوتے ہیں, جیسے ایک اسٹین لیس اسٹیل آئس کریم اسکوپ ہے, تو اس کا میٹیریل بھی آگے اسٹین لیس اسٹیل ہی ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر جا کر, یہ دیکھیں, یہ اس کا بلیک ہینڈل یوز کیا گیا ہے اس آئس کریم اسکوپ کا. لیکن اگر کچھ آئس کریم اسکوپ ایسے ہوتے ہیں فل ٹائم اس کے ہوتے ہیں, اسٹیل کے ہوتے ہیں. جیسے میں بیک پیج کروں تو اس کے مین پیج کا جو ہمارا مارکیٹ اوپن ہوئی تھی اس کی ورڈ پر, آئس کریم اسکوپ کے کی ورڈ پر, تو اس پر یہ دیکھیں یہ اسٹین لیس اسٹیل. اب یہ اگر مکمل اسٹیل کا ہے یہ والا آئس کریم اسکوپ, تو اس کا اسٹین لیس اسٹیل آئس کریم اسکوپ بھی آ جائے گا مین کی ورڈ میں. اور اس کے بعد جب آپ اس کے میٹیریل میں جائیں گے تو وہاں بھی ڈیفینیٹلی آپ کو اسٹیل کا ورڈ یوز کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں کرتے تو آپ کا انکمپلیٹ ہوگا ٹائٹل. تو اس لیے یہ ایک رول ہے, گائیڈ لائن ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں بھی آپ ورڈ ریپیٹیشن نہیں کر سکتے, وہاں کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے, ورنہ آپ کا کام یا آپ کا ٹائٹل انکمپلیٹ رہ جائے گا. اچھا جی. اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے کہ پرائسنگ شوڈ ناٹ بی ان دا ٹائٹل. کہ جو ٹائٹل ہے آپ کا, یہ جو چیز ہے آپ کی, یہ دیکھیں یہ ٹائٹل بنے ہوئے ہیں, یہ ٹائٹل ہے, یہ ٹائٹل ہے, یہ ٹائٹل ہے, تو اس میں آپ کی پرائسنگ شو نہیں ہونی چاہیے. تو جو آگے ٹیمپلیٹ ہوتا ہے ہم دیکھیں گے, اس میں پرائسنگ کے کالم ہوتا ہے, وہاں پراپر دی جاتی ہے پرائسنگ. اچھا جی. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل سٹرکچر کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو گائیڈ لائن ہے اس کی سمجھ آ گئی؟ اگر کسی پوائنٹ کی کسی کو نہیں آئی تو بولے, اگر آ گئی ہے تو کوئی بندہ ایک اوکے کر دے. صحیح ہے سر. سر آپ نے کہا تھا اس میں لکھا ہے ڈو ناٹ یوز آل کیپس, پر جو آپ نے آئس کریم اسکوپ کا پیج کھولا تھا اس میں پہلے ایک جو ورڈ تھا وہ سارا کیپس میں لکھا ہوا تھا. ہاں یہ بلیک اور دیکھیے, آئی تھنک جی بالکل ایسا ہوتا ہے. اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں, دو سین ہو سکتے ہیں. پہلا سین تو یہ ہوتا ہے
کہ جو پہلے والی پرانی لسٹنگز ہیں آپ دیکھیں گے وہ آپ کو 50 کیریکٹرز پر ایون کہ 3 to 4 ورڈز پر بھی آپ کو ملتے ہیں آپ کے ٹائٹل بنے ہوئے. مطلب پہلے اتنی ہاؤ نو نہیں تھی، تو آہستہ آہستہ جیسے ایک کام میں جدت آتی ہے ایک کام میں ایک فیلڈ میں، تو اسی طرح ای کامرس مطلب کامرس میں جدت آ رہی ہے ای کامرس کی شکل میں، اور اسی طرح امیزون پر کام کرنے کی جو جدت ہے وہ آ رہی ہے امیزون کی گائیڈ لائنز کی صورت میں. جیسے ٹائٹل تھا آپ دیکھیں گے کچھ ٹائٹل ہوں گے ایسے ہی مطلب 2-4 ورڈز پر ہوں گے اور ان میں کوئی کسی چیز کافی چیزیں مس ہوں گی، مین چیزیں جو ان کی مطلب ریلیونٹ ٹو دیئر پروڈکٹ ہیں وہ انہوں نے نہیں لکھی. اور اس میں دوسرا سین، پہلا سین یہ ہو گیا، دوسرا سین یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا جو وہ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں برانڈ نیم ہوتا ہے وہ ایبریویشن کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو تب جیسے ایس کے یو ہے ایک ورڈ ہے اسٹاک کیپنگ یونٹ، ٹھیک ہے، اس طرح کا اگر ان کا ہو سکتا ہے ایبریویشن کی صورت میں تو وہ لکھ دیتے ہوتے ہیں ٹائٹل میں. وگرنہ کافی ٹائٹل آپ کو آپ دیکھیں گے نا، آپ سرچ کریں گے تو آپ گھوم جائیں گے کہ سر جی یہ تو ہم ایسے پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایسے بنا ہوا ہے. جی بالکل وہ پرانے ٹائٹل ہیں اور پرانے لوگ وہ بہت پیسہ بھی کما رہے ہیں، لیکن اسی بیس پہ کیونکہ وہ پہلے سے مارکیٹ میں ان ہیں تو ٹائٹل بھی ان کے ایسے ہی چل رہے ہیں پرانے طریقہ سے، اور پرانی شکل و شبات اور گائیڈ لائن تو تھی نہیں اس وقت، جو جس کے دل میں آتا تھا جیسے بنا دیتا تھا. یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ ٹھیک ہے، سیٹ ہے. اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں ٹائٹل کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے. کہ جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کا جو نام رکھا جاتا ہے یا جو نام لکھا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس میں کتنے سیگمنٹس ہیں اور کون کون سی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. اچھا جی، اسٹرکچر میں فرسٹ نمبر پر آپ کا آ رہا ہے کہ برانڈ نیم. جو بھی برانڈ یا برانڈ ہوگا اس کا نام آئے گا فرسٹ آف آل ان ٹائٹل. اور دین آتا ہے موک اپ. برانڈ نیم آپ کا برانڈ نیم ہوتا ہے، جیسے پیل ہے، ویوز ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یامہا ہے، ٹھیک ہے، ہونڈا ہے، ای ٹی سی، کوئی بھی برانڈ ہے، کوئی بھی برانڈ نیم ہے. جیسے ہوم اینڈ کچن سے ریلیٹڈ کافی آپ کے برانڈز کام کر رہے ہیں، تو اسی طرح برانڈ نیم ہو گیا وہ. اور دین آپ کا آتا ہے موک اپ. اور برانڈ نیم کی سمجھ آ گئی ہے سب کو یا کوئی ہے ایشو اس میں؟ نو. اوکے جی، جیسے ہم بات کریں اس کی ڈیل کی، ایچ پی کی، ٹھیک ہے، یہ سارے برانڈ نیم ہیں. تو سب سے پہلے برانڈ نیم آئے گا ہمارا، اس کے بعد جو پروڈکٹ ہوگی اس کو دیکھتے ہیں اس کا نام ہم نے کہاں رکھنا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک پروڈکٹ اگر وہ ہے آپ کا ماؤس ہے، گیمنگ ماؤس ہے اور ڈیل کا ہے تو ہم برانڈ نیم میں تو ڈیل رکھ دیں گے. آگے جا کر کی ورڈز میں اس کا مین کی ورڈ یا مین جو نام ہوتا ہے نا پراپر، ٹھیک ہے، جیسے محمد بلال ہے تو ہم زیادہ تر بلال ہی کہتے ہیں. محمد اکرم ہے تو اس کو زیادہ تر اکرم ہی بولا جاتا ہے. تو اسی طرح ایک مین کی ورڈ ہوتا ہے یہاں پر، جیسے ایک بندے کا مین نام ہوتا ہے جس سے اکثر فریکوینٹلی اس کو مطلب پکارا اور بولا جاتا ہے. سیم لائک جو ہے نا اس طرح یہاں بھی مین کی ورڈ جو کی ورڈ ہوتا ہے، کی ورڈ میں اس کا مین نام آتا ہے. جیسے ماؤس ہے ہمارے پاس، گیمنگ ماؤس کی ہم بات کر رہے تھے، برانڈ نیم میں اس کا آ گیا ڈیل برانڈ نیم. اور کی ورڈ جو گیمنگ ماؤس ہے وہ کی ورڈز میں آئے گا تھرڈ نمبر پر. درمیان والی چیز ہے موک اپ. یہ ہوتا ہے موک اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا سلوگو، ایک ٹائپ کا آپ کا سلوگن یا آپ کا ایک سینٹینس یا ورڈ یا آپ کا ورڈز کا مجموعہ جو آپ سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ کا ایک نعرہ بنا ہوا ہے، آپ کی پہچان بنا ہوا ہے. جیسے ڈولنس لیا تو بات بنی، یو فون تم ہی تو ہو، اور سب کہہ دو کس کا ہے، جیز کا ہے، زونگ کا ہے؟ ذرا انمیوٹ کر کے بول. اوکے جی، زونگ سب کہہ دو. مطلب جہاں بھی سب کہہ دو لکھا ہوا ہمیں نظر آتا ہے یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ چل رہی ہے ہماری کانوں تک اس کا آڈیو پہنچا، سب کہہ دو، تو فوراً ہمیں پتہ چل گیا، ہمارے مائنڈ میں زونگ آ گیا. ہم نے نہ سب پر توجہ دی، نہ کہہ پر توجہ دی، نہ دو پر دی، سب کہہ دو. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کا کی ورڈ ہے، موک اپ ہے ہمارے زونگ کا. موک اپ کلیئر ہوا ہے آپ کا؟ جی کلیئر ہے. جی جی، جس کو سمجھ نہ آئے بار بار پوچھ سکتے ہیں آپ، نو ٹینشن. جی کلیئر ہے. اور نئی کلاس جب ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے. ایشو یہ ہوتا ہے کہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، تو ذرا بندے ہچکچاتے ہیں. تو آپ مجھے ان باکس میں کر سکتے ہیں، بعد میں آپ گروپس میں کر سکتے ہیں.
آپ لوگوں کے ڈسکشن گروپس میں انشاءاللہ بنا دوں گا. اور اس کے بعد جو اگلی بات ہے آپ کی کہ پوچھنے سے زیادہ بندہ سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے، اور جتنا زیادہ کویسچننگ ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ شاگرد سیکھتا ہے، استاد بھی سیکھتا ہے، کیونکہ کئی ایسی چیزیں جو صرف بچے سکھاتے ہیں اپنے استاد کو، اور ویسے اس کو علم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. اچھا جی، موک اپ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس کی ورڈ ہے. تو کی ورڈز میں ہم اس کا مین نام لکھتے ہیں. ہمارے پاس اگر گیمنگ ماؤس ہے تو ہم نے گیمنگ ماؤس ڈالنا ہے، وہاں پر اوپر ڈیل آ گیا، نیچے موک اپ آ گیا جناب، ایزی ٹو یوز آ گیا، یا فاسٹ ورڈ کہہ لیں، ٹھیک ہے، مطلب تیز ترین دنیا، اس طرح کا کوئی بھی ورڈ مطلب دیں گے ہم، جو موک اپ دیں گے وہ آ جائے گا. کی ورڈ میں ہمارے پاس گیمنگ ماؤس آ گیا. اگر ہمارے پاس ڈیل کا ہی وہ ہے ماؤس پیڈ ہے تو وہ کی ورڈ ہمارا ماؤس پیڈ ہو جائے گا. اور اس کے بعد آتا ہے میٹیریل. میٹیریل میں ہم اس پروڈکٹ کا میٹیریل لکھتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ جیسے ہمارا یہ ہے، اگر ماؤس کی ہم بات کر رہے ہیں، گیمنگ ماؤس کی، وہ اگر ہمارا بنا ہوا ہے پلاسٹک کا اور اس میں کوئی شیشہ وغیرہ یوز ہے یا جو کچھ بھی ہے پلاسٹک ہے تو ہم پلاسٹک ہی یوز کریں گے میٹیریل میں. اور دین اس کے بعد آتا ہے 5 نمبر پہ ڈائمنشنز آتی ہیں. اس کی ڈائمنشن، اس کی لمبائی، چوڑائی، اس کے سائز ETC، جو ہماری پروڈکٹ ہے کہ اس کا سائز کتنا رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، وہ چیزیں یہاں آئیں گی 5 نمبر پر. اور اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا کلر، اور یہ جو کلر ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس پروڈکٹ کا ہے. اچھا جی، ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کون سی اور کس بات کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. برانڈ نیم میں ہم برانڈ نیم لکھیں گے جو ہمارے پاس آلریڈی ہوگا، برانڈ رجسٹرڈ کروایا ہوگا ہم نے، یا جس برانڈ سے ہم کام کر رہے ہوں گے، جو ہمارے انویسٹر کا برانڈ ہوگا، یا اگر ہم خود ہی انویسٹر ہیں، ہمارا اپنا برانڈ ہے، تو ہم وہی نام دیں گے جو ہمارے اپنے برانڈ کا ہم رجسٹر کروا چکے ہوں گے. اور دین ہمارے پاس آئے گا موک اپ. موک اپ پر تھوڑی سی ہوتی ہے، آپ نے یعنی توجہ دینی ہے یا نکالنا ہے، باقی چیزیں نکالنے والی نہیں ہوتی، باقی سیم ٹو سیم آپ کو چیز مل جاتی ہے. اور وہ کیسے ملتی ہے وہ بھی ابھی ذکر کرتے ہیں. موک اپ میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، موک اپ 2-4 سینٹنس یا ورڈز بنانے ہوتے ہیں، پھر جو سوٹیبل لگے ڈسکس کر کے. یا اگر آپ کا جو انویسٹر ہے وہ باہر کا ہوگا یا سینئر ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کو خود ہی ہر چیز دیکھنی پڑے گی. اگر پاکستانی ہوگا تو پھر وہ اپنے مشورے جو ہیں یا مشورہ جات ایڈ کرے گا اور کہے گا بار بار ایک ایک چیز مجھے دکھائیں، یہ کریں وہ کریں. اچھا جی، اس کے بعد آپ کے پاس کی ورڈ آ گیا. کی ورڈ آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ آپ کو ملے گی، تو آپ کو کی ورڈ بھی وہاں سے مین کی ورڈ جس کو بولتے ہیں مین کی ورڈ مل جائے گا. اور اس کے بعد کچھ ہیلپنگ کی ورڈز ہوتے ہیں، ہم اس کو آگے جب اپنا ٹائٹل بناتے ہیں تو اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں اور کیسے سرچ کرتے ہیں. اور ہم اپنے ٹائٹل کو پورا کرنے کے لیے ہیلپنگ کی ورڈز اور اس کی کچھ خصوصیات جو ہوتی ہیں، کچھ فیچرز بھی ہوتی ہیں ہماری پروڈکٹ کی، تو ان کو ہم پکڑ کے ڈالتے ہیں. اور اگر ہمارا ٹائٹل چھوٹا بن رہا ہے تو وہ اضافی چیزیں ہم سرچ کر کے ڈال کر اور اپنے ٹائٹل کو پورا کرتے ہیں، اس کی کیریکٹر لیمٹ کو یا خوبصورت بناتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ رہا ہے ڈائمنشن. تو ڈائمنشن بھی آپ کی جو پروڈکٹ آپ کے پاس سیمپل ہوگا اس کی لمبائی چوڑائی آپ پیمائش کریں گے، میجرمنٹ جو ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی اور آپ اس کو ڈال دیں گے. یا آپ کے پاس پروڈکٹ نہیں ہے، اگر آپ پرانا ایک مینوفیکچرر کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ نے ایک پروڈکٹ پہلے لانچ کی ہوئی تھی، آپ کو اس کے سائز کا پتہ تھا ڈائمنشن کا، لیکن ابھی آپ نے ڈائمنشن چینج کروائی ہے، تو وہ مینوفیکچرر سے آپ کہیں گے تو وہ آپ کو اس کی ڈائمنشن جو ایگزیکٹ ابھی بن رہی ہوگی آپ کی نئی پروڈکٹ کی، جو نئی ویریشن آپ کی مینوفیکچرنگ یونٹ سے تیار ہو رہی ہے، تو وہ آپ کو سینڈ کر دے گا. اور وہاں آپ کی پروڈکٹ بن رہی ہوگی، پاکستان میں بن رہی ہے، چائنا میں بن رہی ہے، مطلب اس مینوفیکچرنگ یونٹ میں بن رہی ہے، اور ادھر آپ یہ لسٹنگ تیار کر رہے ہوتے ہیں. جو ہی پروڈکٹ آپ کے پاس آتی ہے، لسٹنگ آپ کی ریڈی ہوتی ہے، آپ ایکٹیو کر دیتے ہیں، تو وہ ڈائمنشن بھی وہاں سے آٹومیٹکلی آپ کے پاس آ جائے گی اور اس میں آپ کو کوئی ایشو نہیں رہے گا. اچھا، کلر بھی آپ نے وہی دینا ہے جو آپ کی پروڈکٹ کا کلر ہوگا، جو آپ کی ویریشن کا کلر ہوگا، جتنے کلرز ہوں گے وہ آپ نے دینے ہیں. اور نہ کلر میں آپ کو مسئلہ، نہ ڈائمنشن میں آپ کو مسئلہ، نہ میٹیریل میں
مسئلہ مطلب وہ آپ کی جو پروڈکٹ ہوگی آپ نے اس کو دیکھنا ہے، اس کا کلر کون سا ہے، اس کا سائز کون سا ہے، اور اس کی جو ہے میٹیریل کون سا ہے وہ وہاں سے دیکھ لیا، اس کا نام کیا ہے، کی ورڈ آ گیا اس میں، اور موک اپ، صرف موک اپ آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے، اور جو بڑے ادارے ہوتے ہیں مطلب ان کا موک اپ بھی وہ ہوتا ہے، پیٹنٹ ہوتا ہے یا رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ جناب وہ چل رہا ہے تو وہ بھی وہاں سے آپ کو ڈائریکٹلی مل جائے گا، برانڈ نیم، برانڈ جو رجسٹرڈ ہوگا وہ وہاں سے مل جائے گا، اس میں محنت والی کوئی بات نہیں ہے، صرف ہمیں کہاں جا کے محنت کرنی ہوتی ہے، صرف ٹائٹل میں ہیلپنگ کی ورڈز پر، وہ ہم نیچے دیکھتے ہیں اس کا کیا سکیچ بنے گا۔ اچھا، اس میں ہم سب سے پہلے پڑھ کے آئے، نئے آنے والوں کو ویلکم ہو گیا، اور یہ سمجھ لیں جناب یہ چیز ہم نے پڑھی ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی پروڈکٹ کا جب ہم نام رکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کا ٹائٹل بنا رہے ہوتے ہیں کسی پروڈکٹ کا، تو اس میں ہم سب سے پہلے برانڈ نیم لکھتے ہیں، برانڈ نیم کے بعد اس کا موک اپ لکھتے ہیں، موک اپ ایک سلوگو یا سلوگن یا ایک نعرہ ٹائپ کا ہوتا ہے، جیسے ڈونس لیا تو بات بنی، یو فون تم ہی تو، اور زونگ سب کہہ دو، ETC، اس طرح کے جتنے بھی ہوں گے موک اپ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے یہاں پہ آ رہا ہے کچن کنگ، یہ اس کا برانڈ نیم ہے، نیچے والا جو ٹائٹل ہے، اور اس نے آگے ڈائننگ ماسٹر کا ورڈ یوز کیا ہے اس کے لیے، اپنے موک اپ کے لیے ڈائننگ ماسٹر موک اپ بنا دیا اس نے، کچن کنگ بھی وہ ہو سکتا ہے، آپ کا موک اپ ہو سکتا ہے اگر آپ کا برانڈ نیم کچھ اور ہے۔ اچھا، کی ورڈ میں آپ کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کا جو مین نام ہوتا ہے، مثلا ہم بات کر رہے تھے ماؤس کی، اگر گیمنگ ماؤس ہے آپ کی پروڈکٹ، تو یہاں اس کا مین کی ورڈ اس کو بولتے ہیں، مین کی ورڈ آئے گا، یعنی گیمنگ ماؤس آئے گا۔ اگر کوئی اور چیز ہے آپ کی پروڈکٹ، جیسے یہاں ہمارے پاس آ رہا ہے یہ آئس کریم سکوپ آ رہا ہے، یہ جناب اس کا مین جو ہے وہ ہے آئس کریم سکوپ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد نان سلپ، یہ اس کا وہ آ گیا، خصوصیات آ گئی ہیں آگے، وہ ہم ایڈ کرتے ہوتے ہیں اس کے بعد اپنے مین کی ورڈ کے بعد۔ اچھا، مین کی ورڈ کے بعد اب یہ دیکھیں، یہ اوور آل 6 سیگمنٹ ہیں، مطلب برانڈ نیم 1، موک اپ 2، کی ورڈ 3 ہو گیا، اس کے بعد میٹیریل 4 ہو گیا، ڈائمینشن 5 ہو گیا، اور یہ 6 نمبر پر کلرز آ گیا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جناب آپ کی، اور اس کے پارٹس ہیں آپ کے ٹائٹل کے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں، 50-50 کرتے ہیں، 3 کو رائٹ پہ کر لیتے ہیں، 3 کو لیفٹ پہ کر لیتے ہیں، کی ورڈز لیفٹ پہ چلا گیا یہ 3، اور میٹیریل سے آگے 3 ادھر چلے گیا۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، جب ہم ٹائٹل بناتے ہیں، برانڈ نیم لکھا، موک اپ لکھا، کی ورڈ لکھنے کے بعد اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے یہاں نان سلپ ہینڈل لکھا ہوا ہے، نان سلپ ہینڈل ایک اس کی مطلب فیچر ہے، وہ ہم نے ڈال دیا آئس کریم سکوپ کے بعد، یہ آئس کریم سکوپ کا ورڈ یہاں پر مس ہے، آئس کریم سکوپ۔ اچھا، آئس کریم سکوپ کے بعد جناب آپ نان سلپ ہینڈل لکھا، یہ ایک اس کی خصوصیت ہے، اس کے بعد فوڈ گریڈڈ پلاسٹک یا فوڈ گریڈ پلاسٹک لکھ دیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، جتنی بھی آئٹمز ہوتی ہیں یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا، اس میں کیا کر سکتے ہیں آپ کی ہوم اینڈ اپنا کچن ریلیٹڈ آئٹمز، ڈائننگ آئٹمز جتنی بھی ہوتی ہیں آپ اس میں، مطلب چمچ ہے، ڈنر ہے، پلیٹس ہیں، جیسے آئس کریم سکوپ ہے، ایسی آئٹمز جو کھانے پینے میں ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہیں، یوز ہوتی ہیں، پکانے میں انوالو ہوتی ہیں، اس کے ساتھ آپ نے فوڈ گریڈ کا ورڈ لگانا ہے، مطلب فوڈ گریڈ اسٹیل ہے یا پلاسٹک ہے، کچھ بھی ہے، فوڈ گریڈ مطلب یہ اچھے میٹیریل سے بنی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ریسائکل میٹیریل سے یہ انہوں نے بنا کر چھوڑ دی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ اچھے میٹیریل سے بنائی گئی ہے جو کہ فوڈز بنانے میں، کھانا بنانے میں اور کھانے میں استعمال ہو سکتا ہے، جو میٹیریل، اس میٹیریل سے یہ سپونز بنائے گئے ہیں یا آئس کریم سکوپ بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نے اضافی ڈالنی ہوتی ہے وہ اپنے مین کی ورڈ کے بعد ہم ڈالتے ہیں، اور میٹیریل سے پہلے، یعنی کی ورڈ اور میٹیریل کے بعد جہاں یہ بریکٹس بنی ہوئی ہیں یہاں آپ نے وہ چیزیں دینی ہوتی ہیں، اور جب میٹیریل آ گیا، جیسے یہاں ہمارے پاس آئس کریم سکوپ کے بعد نان سلپ فوڈ گریڈ، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک یہ جو چیزیں تھیں نان سلپ ہینڈل اور فوڈ گریڈ کا ورڈ، یہ ہمارے پاس خصوصیات یا اضافی چیزیں تھیں، وہ ہم نے کی ورڈ کے بعد اور میٹیریل سے پہلے لگانی ہے۔ پھر آگے آ گیا پلاسٹک، اس کا میٹیریل آ گیا، اینڈ سٹیل، اس کا سٹیل بھی، اس کا جو سکوپ بنا ہوا ہے وہ سٹیل کا ہے، پیچھے ہینڈل جو ہے وہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہے، اور نان سلپ ہے، یہ اس کی خصوصیت آ گئی۔ اچھا جی، اس کے بعد وہ کہتا ہے کیا آتا ہے، میٹیریل کے بعد اس کا ڈائمینشن آتا ہے،
تو پلاسٹک اینڈ اسٹیل میٹیریل ہمارا ایڈ ہو گیا. دین 8 انچز جیسے اس نے کہا تھا اس کا میئرمنٹ یونٹ مکمل لکھنا ہے, اور جو اس کا فگر ہوگا اس یونٹ کا وہ آپ نے ہندسے میں لکھنا ہے, نمبرلز میں لکھنا ہے. نم پیڈ آپ نے یا نم لاک آن کر کے وہاں سے لکھنا ہے. کی پیڈ سے 8 EIGHT 8 وغیرہ نہیں لکھ دینا, یا 3 ہے تو THREE 3 نہیں لکھ دینا. اور انچز کا پورا آپ نے شارٹ فارم یوز نہیں کرنا, مکمل اس کا یونٹ لکھنا ہے. جیسے یہاں 8 انچز لکھ دیا, اور اس کے بعد آپ کا ہے ڈیش ہے یا ہائفن ہے, آپ اس کو بولتے ہیں, یہ ڈالنا ہے. اور اس کے بعد اس کا کلر لکھنا ہے ایٹ دی اینڈ. کلر ہے, کلر اور آپ کی جو ڈائمینشن ہے, کلر اور ڈائمینشن میں آپ نے ہر صورت میں ہائفن ڈالنا ہے. یہ کس مد میں آ رہا ہے, کیوں استعمال ہو رہا ہے, اب اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ہاں جی کوئی دوست پوچھتا ہے کہ جناب آپ یونیورسٹی آج کون کون گیا تھا, ٹھیک ہے, بات کر رہا ہوتا ہے کہ ہم یار آج یونیورسٹی گئے یا بازار گئے یا شادی پر گئے, کون کون گیا تھا, وہ کہتا ہے علی احمد اور میں, ٹھیک ہے, ہم گئے تھے. تو علی احمد اور جو آ رہا ہے علی اور احمد کے بعد, اسی طرح یہ اور کے سینس میں یا زمرے میں یوز ہو رہا ہے آپ کا ہائفن. یعنی آخری جو آپ کا ورڈ ہے وہ کلر ہے, کلر سے پہلے آپ نے جیسے اور میں آتا ہے اسی طرح اور سلور آپ نے کرنا ہے. باقی چیزیں سارے اوپر آ رہی ہیں ایک سیکوینس کے ساتھ, اور آپ نے اینڈ پہ یوز کیا اور سلور اس کا کلر لکھ دیا اینڈ پر. اچھا ایک اور چیز نوٹ کر لیں, اکثر اسٹوڈنٹ آف, فار, اینڈ وغیرہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ زیادہ لگاتے ہیں, بلا وجہ لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ وہ گرامیٹیکلی مطلب لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہم نے اس میں گرامر میں نہیں جانا, آف, فار, ود وغیرہ زیادہ جہاں ضرورت ہے وہاں کریں, لیکن ہم نے اس کو گرامیٹیکلی نہیں دیکھنا کہ یار یہاں گرامر سیدھا ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, اس کو چھوڑ دیں گرامر کو. جیسے ہمارا نام ہے کہ فاروق اعظم ہے, ٹھیک ہے, ولد محمد اعظم ہے, تو فاروق اعظم کے ساتھ وہ علم ہو جاتا ہے کہ فاروق کے ساتھ اعظم ہے, ٹھیک ہے جی, یہ اس کا وہ ہوگا پیرنٹ نیم ہوگا ڈیفینیٹلی. تو اسی طرح ہم یہ نہیں لکھتے کہ فاروق اعظم, ٹھیک ہے, مکمل اس کو, یعنی فاروق اعظم بیٹا ہے محمد اعظم کا, اس طرح کی. یعنی گرامر میں, نام میں آپ گرامر میں نہیں پڑھتے, آپ نے فاروق ڈالا, آپ نے اس کے ساتھ اس کا نام ڈال دیا, اعظم کا پیرنٹ نام ان کا, ٹھیک ہے. پیرنٹ نیم ڈالنے سے وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جناب اس کا یہ جو سیکنڈ نیم ہے یا تھرڈ نیم ہے یہ اس کا پیرنٹ نیم پیرنٹل ہوگا, اس میں سے کوئی نہ کوئی یوز ہوا ہوگا, جیسے میل یا فیمیل میں جو بھی کیا جاتا ہے. تو آپ نے گرامر میں نہیں جانا, آپ نے اس کے جتنے سیگمنٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے, اس کی خصوصیات ڈالنی ہے. آپ کا چھوٹا بڑا ہو رہا ہے اگر ٹائٹل, تو آپ اس کو دیکھ لیں گے. اچھا اس کے بعد جناب یہ چیز ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک آئیڈیا کیسے لینا ہے ایک اچھا ٹائٹل بنانے کا, اور کیسے بنانا ہے. آپ نے جانا ہے, آپ کا فرض کریں ہمیں کوئی اور کی ورڈ ڈالتے ہیں, آپ ڈال دیں جناب واٹر بوٹل, ٹھیک ہو گیا. اور آج ابھی اس کو دیکھ کے ٹائٹل کو, اور تھوڑا سا اس کا امیزون کی جو سائٹ ہے اس کی کون سی چیز کہاں پڑی ہے, کیسے ہے, یہ اس کا انٹرفیس بھی ڈسکس کرتے ہیں. اچھا اس میں ہمارے پاس واٹر بوٹل آ گیا. ہمارے پاس جناب اگر اسائنمنٹ کہہ لیں یا ہم نے ہماری پروڈکٹ ہے واٹر بوٹل ہے, تو ہم نے اس پر کیسے بنانا ہے ایک اچھا ٹائٹل. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم جناب اوپن کرتے ہیں 3-4 ٹائٹل مختلف ٹیبز میں, جو اچھے لگیں گے نظر آنے میں, مطلب بڑے ہوں گے, جو بڑے ہوں گے اس کا کیا فائدہ ہے. مین چیز آپ کی یہی ہے, آپ کو ہر چیز آپ کی پروڈکٹ سے ہی ملنے والی ہے. آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں لائک اس میں آپ کا کلر آ رہا ہے, آپ کا سائز آ رہا ہے, آپ کا میٹیریل آ رہا ہے, وہ تو آپ کو آپ کی اس سے ہی ملیں گی, پروڈکٹ سے ہی مل جائیں گی. آپ نے بڑا ٹائٹل چوز کر کے اوپن کرنا ہے, اس میں سے جسٹ آپ کو اس کے ہیلپنگ کی ورڈز یا ریلیٹڈ کی ورڈز جو ہوں گے, جو مین کی ورڈ کے بعد آئیں گے, یا اس کے کچھ فیچرز ہیں, جیسے نان سلپ ہینڈل تھا ابھی اس کا آئس کریم سکوپ کا ہم نے پڑھا وہ تھا, تو وہ آپ نے کرنا ہے. اس میں یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس ورائٹی آ جاتی ہے اس کی ورڈز کی ورڈز کی, ہیلپنگ کی ورڈز کی یا فیچرز کی. اب یہ دیکھیں جناب, یہ ان نے بنایا ہوا تو ہے ٹائٹل, لیکن ٹائٹل مزے کا نہیں بنا ہوا.
اچھا یہ اس کا جناب ہائیڈریٹ ان کا وہ ہے برانڈ نیم ہے، ٹھیک ہے. موٹیویشنل 900 ml اسٹرا واٹر بوٹل ود ٹائم مارکنگ BPA فری. اچھا یہ چیز اب اس کا بنا ہوا ہے. ہمارے پاس اگر ہے اسی طرح ہم اور ٹائٹل پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ اس میں کیا کیا کچھ ایڈ کر سکتے ہیں آپ. اور آپ لوگوں نے کل اس پر ٹائٹل بھی واٹر بوٹل پر ہی بنانا ہے. اور یہ ہے دا جم، ٹھیک ہے. کیچ آفیشیل سپورٹس واٹر بوٹل 2.2 لیٹر ایل لکھا ہوا ہے. اب اس نے دیکھا ہے یہی چیز وہ وہاں منع کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے شارٹ فارم یوز نہیں کرنی. پورا اس کا جو یونٹ ہوگا، جیسے یہ لیٹر کا یونٹ ہے تو آپ نے لیٹر ہی لکھنا ہے. اچھا اچھا ایک چیز سر سر اس میں بتائیں. جی اس سر. میں بریکٹ وغیرہ ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے اس نے کیے ہوئے ہیں، اور اسپیشل کریکٹرز بھی ہیں جیسے پرسن نہیں، یہ. اسپیشل کریکٹرز بھی یوز نہیں کرنے آپ نے. اور اس نے دیکھیں یہ فری کا ورڈ بھی یوز کیا ہوا ہے یہاں، 40% کا بھی یوز کیا ہوا ہے. اس کا کیا ہوتا ہے جب آپ ایسے ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو وہ اس کا جو الگوریدم ہے وہ آپ کو پکڑ لیتا ہے اور وہ آپ کو پھر بوسٹ نہیں کرتا. آرگینیکلی آپ کی رینکنگ اچھی نہیں بنتی. تو اس کی جو گائیڈ لائن ہے وہ بہتر ہے ہم اس کو فالو کریں سے کیونکہ وہ شاید مالک. لسٹنگ بھی سسپینڈ ہو جاتی ہے آئی تھنک. جی بالکل ایسے بہت کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ٹائٹ کرتا جا رہا ہے اب کرائٹیریا جتنا بھی ہے اوور آل. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم اگر ایک پلازے میں ہیں جناب، ایک 100 شاپس کا پلازا ہے اور اس کا مالک ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار یہ بورڈ جو ہے اپنا اس کو کلوز کریں، آپ ایسے نہ کریں، ایسے نہ بنائیں یہ چیز. یہاں اس کا سامنے آفس ہے ہماری شاپ کے سامنے اور وہ کہتا ہے کہ یار میرے سامنے جو ہے نا آپ کا یہ بورڈ جو ہے جو گاڑیاں آتی ہیں یا بائکس آتی ہیں پارکنگ ہوتی ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے. تو ہم بار بار وہی چیز کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ آخر وہ مالک ہے. تو اسی طرح امیزون بھی مالک ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس کا جو الگوریدم ہے مین چیز ہے. سافٹ ویئر یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے الگوریدم میں جو چیز آتی ہے پھر وہ اس کو زیادہ بوسٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. پروموشن نہیں ملتی. ایون کہ آرگینیکلی جو آپ کی ریئل رائٹ ہوتا ہے بنتا ہے وہ بھی نہیں ملتا ان رینکنگ اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. فری یا جیسے انہوں نے ورڈ لکھا ہوا ہے. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ واٹر بوٹل کا اگر ہم دیکھیں اس پر اگر آپ کرتے ہیں بناتے ہیں اسائنمنٹ تو ہائیڈریٹ ہے، ہم اپنا کوئی برانڈ نیم رکھیں گے. برانڈ نیم ہر بندے نے اپنا رکھنا ہے، بے شک اپنے نام سے رکھے تاکہ ایک تو پتہ چلے گا کہ یار یہ فلاں بندے کی اسائنمنٹ ہے. اپنے نام سے برانڈ نیم رکھے ہر بندہ، ٹھیک ہے. یا ڈیفرنٹ کوئی بھی نیم رکھے، اپنا رکھے. اچھا برانڈ نیم ہو گیا کیونکہ یہ ایک اسائنمنٹ ہے، پریکٹس ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں اچھا اسٹرا کی بات آ رہی ہے. یہ جو اسٹرا یوز ہو رہا ہے یہاں پر اس کا یہ ٹھیک ہے یہ اسٹرا. تو اسٹرا کی بات آ رہی ہے تو آپ اسٹرا کا ورڈ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں کہ بیٹر فار ہائکنگ جم، ٹھیک ہے. اینڈ آؤٹ ڈور کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ مطلب آؤٹ ڈور بھی یہ ایزی کیئرنگ ہے، اپنا آپ آسانی سے اس کو اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں ساتھ. مطلب اس کا سائز بھی اچھا ہے اور اس میں سائز دیں گے، ٹھیک ہے. سائز جتنا میں بتاؤں گا وہ انشاءاللہ اس کی پکچر بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں اسائنمنٹ کی، ابھی کر دوں گا انشاءاللہ کلاس کے بعد ہی. تو وہ آپ بنائیں گے. اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور دیکھتے ہیں ٹائٹل. ورڈنگ اتنی مزے کی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایک ہی کا کھولا ہے نا. ہم کوئی اور اوپن کرتے ہیں. یہ برانڈ اوپن کرتے ہیں ذرا. ابھی ہم مطلب اس میں کر رہے ہیں، پریکٹس میں کر رہے ہیں. تو جو ہمارے پاس پکچر آئے گی آپ اسی پر ہی بنائیں گے. اور اس پکچر میں اور اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں بنا رہے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ آپ کے پاس ہے، آپ نے کوئی ایسی خصوصیت نہیں لکھنی جیسے سٹرا اگر نہیں ہے آپ کی واٹر بوٹل میں اور اگر آپ کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، آپ نے اسٹاک کا ورڈ بھی یہاں سے اچھا لگا ہے جناب یہ ایک نئی چیز ہے یا اضافی ورڈ ہے میرے پاس نہیں تھا، میں بھول گیا تھا یا مس کر گیا تھا اس ورڈ کو، تو اس کو جناب اٹھا کے ڈال دیتا ہوں. لیکن وہ خصوصیت آپ کی پروڈکٹ میں بھی ہونا لازمی ہے. اچھا جناب اس کے بعد ہم نے یہ اوپن کیا اور اس کو پڑھتے ہیں. فیبو فٹ واٹر بوٹل ود ٹائم مارکنز
پریمیم 1 لیٹر ہے، اسپورٹس ہے، اسپورٹس واٹر بوٹل فار بوائز گرلز. اچھا فار بوائز گرلز مطلب واٹر بوٹل ہے، آپ اس کو مین ویمن کوئی بھی یوز کر سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لیکن ان یہ جو 3-4 ورڈ اس نے لکھے ہیں فار بوائز گرلز مین، اچھا اینڈ بھی غلط ڈالا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے، سائن نہیں ڈالنا، آپ نے پورا AND ڈالنا ہے اینڈ. اور اس کے بعد ویمن کا ورڈ، یہ جو 4 ورڈ اس نے لکھے ہیں 4 ورڈز، اس سے میرا اختلاف ہے. اور اگر یہاں پر آگے وہ لکھ دیتا جیسے 1 لیٹر اسپورٹس واٹر بوٹل اس نے لکھ دی ہے، یہاں لکھتا بیسٹ فار آپ کا ہائکنگ، ٹھیک ہے، آؤٹ ڈور اور جم کا ورڈ یوز کر دیتا تو وہ اچھا ہوتا. اور اس کے بعد جناب آپ کا آ رہا ہے کہ اس کی خصوصیات ڈال رہا ہے، اور خصوصیات یہاں آ کے اس نے ایڈ کی ہیں. 1 کلک اوپن ہے جناب، ود اسٹرینر ہے اینڈ کلیننگ برش. اچھا یہ اضافی چیز ہے، دیکھیں اب اسٹرینر اور کلیننگ برش والی اضافی چیز ہے، بٹ وہ چیز میں آپ کو پہلے بتا گیا ہوں کہ آپ ابھی تو پریکٹس کر رہے ہوں گے تو کچھ بھی ایڈ کر دیں، نو ٹینشن، ٹھیک ہے، لیکن اپنی لمٹ کو دیکھنا ہے، 150 تک جائے میکسیمم. لیکن بعد میں جب آپ پروفیشنلی آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ نے جو ٹائٹل بنانا ہے، جو پکچر آپ کے پاس آئے گی، اگر پکچر آتی ہے آپ کے پاس، اگر ریئل میں پروڈکٹ کا سیمپل ہے تو گڈ، اگر نہیں ہے تو دین آپ جو پکچر آئے گی، جو چیز آپ کی کچھ پوچھنے والی ہوں گی، آپ اپنے انویسٹر سے یا کلائنٹ سے پوچھ لیں گے کہ یہ چیز اس میں کیسے ہے، کیا ہے، تو وہ آپ کو اس کی ویڈیو دے گا یا بتائے گا وربلی، جو بھی ہوتا ہے، جیسے بھی ہوتا ہے، یا وائس میسج کرے تو وہ کرے گا. آپ نے سیم ٹو سیم وہی خصوصیات اس کی ایڈ کرنی ہے، باقی ورڈنگ مل جاتی ہے. مطلب آپ نے بس مین کی ورڈ کے بعد اور میٹیریل سے پہلے جو ہے یہاں جو بات کر رہے تھے کہ اس میں کرنی ہے اضافی چیزیں جتنی بھی آپ نے ایڈ کرنی ہوتی. جیسے آئس کریم سکوپ کے بعد نان سلپ ہینڈل تھا، فوڈ گریڈ کا ورڈ تھا، وہ یہاں ڈالا گیا. اس میں بھی اب واٹر بوٹل میں بھی آپ فوڈ گریڈ پلاسٹک یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے کلائنٹ پر ایک اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. اور یہ بات یہاں تک ہو گئی. جی اس میں کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ مطلب آپ نے ورڈ یہاں اٹھانے ہیں، ابھی پریکٹس میں جیسے اٹھا لیں، نو ٹینشن، بٹ جب آپ اس کو کریں گے، کسی ایک پروڈکٹ کی پراپر بنا رہے ہوں گے، پروفیشنلی آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں پروڈکٹ، تو دین وہی چیز لکھنی ہے جو آپ کے اس میں ہے، پروڈکٹ میں ہے. آپ نے اس کی ہم شکل پروڈکٹ کے ٹائٹل اوپن کرنے ہیں، ان میں سے ورڈ چوز کرنے ہیں، باقی سائز، برانڈ نیم، یہ وہ ETC جو کچھ بھی ہوگا، کلر ہوگا، وہ آپ کا اپنا ہوگا، آپ کا میٹیریل ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں اس میں ہیں، یہ خصوصیات ہیں، وہ ڈالنی ہیں. کچھ اضافی چیزیں اگر ہیں، ایک جنرل ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے فوڈ گریڈ کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، فوڈ گریڈ میٹیریل یا فوڈ گریڈ پلاسٹک، تو یہ ایک آپ ہر اس مطلب فوڈ سے ریلیٹڈ یا ایٹیبل آئٹمس یا ان میں یوز ہونے والی کچن اینڈ کٹلری میں یوز ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں یوز کر سکتے ہیں. یہ بات یہاں تک ہوگی. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے اس میں؟ تو اچھا جی، نہیں ہے کسی کا کویشچن، چلو ٹھیک ہے، کویشچن خود بخود جنریٹ ہوگی جب آپ پریکٹیکل کریں گے، اس پر اسائنمنٹ بنا کر لے کر آئیں گے تو دین ہو جائے گی. اب ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا اس کا انٹرفیس، امیزون کا انٹرفیس. اور امیزون جناب یہ سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں ہے جناب امیزون لکھا ہوا ہے، .UK لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ پر، سب کو نظر آ رہا ہے. اب یہاں جو ہے نا مائک ان میوٹ سب نے کرنا ہے، کیونکہ جب ہم ویب سائٹ پر جاتے ہیں تو بندہ پڑھانے والا پڑھا دیتا ہے، کیونکہ جب ہمارے سر تھے وہ بھی ایسے ہی پڑھا دیا کرتے تھے، لیکن ہمیں وہ جلدی میں پڑھاتے تھے، اوکے نہیں کرواتے تھے، تو ہمیں آپشن سمجھ نہیں آتی تھی کہ فلاں آپشنز کہاں پڑی ہے. جی بولیں اب. ہاں جی، تو یہ لیفٹ سائڈ پر ہے آپ کا amazon.co.uk. تو اور آپ ایک کام کیا کریں، جب بھی کلاس میں آیا کریں آپ اپنے مائک میوٹ رکھا کریں، اور جب آپ نے بولنا ہوتا ہے آپ اس وقت ان میوٹ کیا کریں اپنا مائک، اور دین فوراً میوٹ کر دیا کریں. اور اس میں آسانی رہتی ہے آپ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. اور پھر جو لیکچر آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے اس میں ڈسٹورشن نہیں ہوتی. جب آپ کا لیکچر مس ہو جاتا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے سنتے ہیں تو پھر اس میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا، آپ ایزیلی سن پاتے ہیں. اچھا جناب یہ چیز ہے. تو یہ آپشن ہے یہاں پر، یہ amazon.co.uk. تو اس سے مراد ہے امیزون UK اوپن ہے، امیزون UK کی ویب سائٹ یا پلیٹ فارم یا مارکیٹ اوپن ہے ہمارے پاس. اور جو amazon.com ہے، امیزون سب سے پہلے آپ کے امریکہ میں سٹارٹ ہوا ہے، تو اس لیے .com جب لگا ہوا ہوگا
تو ہمیں آٹومیٹیکلی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ امریکن مارکیٹ اوپن ہے ہمارے پاس amazon.com کی شکل میں، اور انڈیا ہوگا تو IN ہوگا، اور اسی طرح مختلف ویب سائٹس کے ساتھ مختلف اس کا Amazon کے بعد ورڈ یا ایبریویشن لگتا ہے۔ اور اس کے بعد جو مین چیز ہوتی ہے، جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، یہاں ڈیلیور ٹو کی آپشن ہے۔ جب بھی آپ مطلب پروڈکٹ ہنٹ کرتے ہیں یا کوئی چیز کی آپ پرائس رینج چیک کرتے ہیں، تو یہاں آپ نے ڈیلیور ٹو کی لوکیشن جو ہے وہ چینج کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیا رکھنی ہوتی ہے؟ وہاں اس کنٹری کی، اس مارکیٹ کی، یہاں Amazon UK اوپن ہے تو اسی UK کی جو ہے کوئی سٹی، کسی سٹی کا کوڈ دینا ہوتا ہے یہاں پر۔ جیسے یہاں Amazon UK اوپن ہے ہمارے پاس، تو یہاں ڈیلیور ٹو میں مطلب ہمیں ڈیلیوری چاہیے اسی UK کے ہی کسی سٹی کے اندر، جو کہ لنڈن E116 ہے، E16 ہے۔ اچھا E16 ہم نے لوکیشن کوڈ ڈالا، اس کی لوکیشن لنڈن کی آ گئی، تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ چیز تو آپ باہر سے بھی منگوا لیں، اس کا ایسے ہی ہے جیسے ہمارے پاس ایک چیز بن رہی ہے لاہور میں، بن بھی رہی ہے، موجود بھی ہے سٹاک میں، اور وہی چیز پشاور میں بھی بن رہی ہے اور وہاں سٹاک میں بھی موجود ہے، اور اس کی پرائس ہے جناب 5,000 روپے اس پروڈکٹ کی، فرض کریں پاکستانی اگر ریٹ میں ہم بات کریں، ایک ٹیبل کی بات کریں ایگزامپل، تو ٹیبل کی ایگزامپل میں 5,000 کی ٹیبل ہے جناب، وہ لاہور میں بھی بن رہی ہے، پشاور میں بھی بن رہی ہے، وہاں بھی اس کی پرائس 5,000 ہے، لاہور میں بھی 5,000 ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا گھر لاہور میں ہے جناب، بیری آرچرڈ میں، تو ہم یہاں منگواتے ہیں اپنے پاس وہی ٹیبل، تو کیا بنے گا ہمارے پاس؟ یہ ہوگا کہ اس میں اگر ہم منگواتے ہیں لاہور سے، تو لاہور سے وہ ہمیں پڑے گی جناب، ٹیبل پڑے گی 5,000 میں، اور اس کے ڈیلیوری چارجز پڑ جائیں گے ہمیں 500، 700، 1,000، ٹھیک ہے، چلو ہم 1,000 کر لیتے ہیں ایگزامپل کے طور پر۔ ہمیں 6,000 میں ہمارا وہ ٹیبل جو ہے گھر پہنچ گیا ہمارے بیری آرچرڈ میں۔ اگر وہی ٹیبل ہم منگواتے ہیں پشاور سے، 5,000 اس کی پرائس ہو گئی، اور ڈیلیوری چارجز ہمیں پڑ جاتے ہیں 3,000، وہ پڑ جائے گی ہمیں 8,000 میں، تو اس لیے پرائس رینج ہمارے پاس جو ہے ڈیفر کر جائے گی اور پرائس صحیح نہیں نکلے گی۔ اسی طرح اچھا پھر پرائس صحیح نہ نکلے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ یہ ایک ایگزامپل ہو گئی آپ کے سامنے، اس ایگزامپل کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو Amazon کا پلیٹ فارم ہے، یہاں پر کیا نقصان ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ڈیلیور ٹو کی لوکیشن سیٹ نہ ہو، اگر آپ کی امریکہ کی مارکیٹ اوپن ہے اور ڈیلیور ٹو میں آپ کا انگلینڈ لکھا ہوا ہے، لنڈن کی لوکیشن دی ہوئی ہے، وہ چیز وہاں پڑی ہے، آپ منگوا بھی سکتے ہیں، تو اس میں آپ جو بھی پروڈکٹ سرچ کریں گے اس کی جو پرائس آئے گی وہ پرائس گلچ کرے گی، مطلب غلط آئے گی، ٹھیک ہے، پرائس ریٹ جو ہوگا آپ کا غلط آ رہا ہوگا ان چیزوں کا، پھر اس صورت میں آپ کی جو مارکیٹ اوپن ہوگی، اوپر سے امریکہ، نیچے ڈیلیور ٹو میں انگلینڈ، اور اس پر جو پرائسز ہوں گی، مطلب جو فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے وہ غلط ہوں گے، اور ان غلط فیکٹس اینڈ فگرز پر آپ لگائیں گے ایکس رے، آپ لگائیں گے سیریبرو، آپ لگائیں گے میگنیٹ، ٹھیک ہے، آپ ہیلیم 10 یوز کریں گے، اور فیکٹس اینڈ فگرز جو نکالیں گے اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے، فرض کریں آپ پروڈکٹ سرچ کر رہے ہیں ایک لانچ کرنے کے لیے، تو نیچے سے آپ نے جو ڈیفر دیا ہے، مارکیٹ غلط سلیکٹ کی ہوئی ہے، اور وہاں سے آپ کے پاس اس وجہ سے آپ کے پاس ریٹس غلط آئیں گے، ریٹ غلط آنے پر آپ جو ایکس رے لگائیں گے، فیکٹس اینڈ فگرز آپ کی کلیکشن میں غلط آئیں گے، اور ان غلط فیکٹس اینڈ فگرز کی بنیاد پر آپ غلط فیصلہ کر بیٹھیں گے۔ فرض کریں ایک پروڈکٹ اچھی نہیں ہے، لیکن آپ کی لوکیشن کی غلطی کی وجہ سے، یہ بہت میجر غلطی اور اکثر بندے کرتے ہیں، اس لیے اس پر بولا جا رہا ہے، تو آپ کی اس لوکیشن کی غلطی کی وجہ سے کیا ہوگا جناب والا؟ کچھ یہ ہوگا کہ ریٹس غلط، ایکس رے غلط لگا، فیکٹس اینڈ فگر غلط آئے، ان غلط فیکٹس اینڈ فگر پر آپ کا ڈیسیجن غلط ہوا، مین کے ریئل میں ایک پروڈکٹ ہے، اس میں آپ کو نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کا اچھا سرچ والیوم نہیں ہے، لیکن آپ نے لوکیشن غلط لگائی ہوئی تھی، یعنی کسی اور کنٹری، سٹی کسی اور کنٹری کا تھا ڈیلیور ٹو میں، اوپر کنٹری اور تھی،
تو غلط لوکیشن لگانے کی وجہ سے آپ کے جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ گیمنگ ماؤس جو ہے یہ تو یو کے میں اڑے گا دوڑے گا بھی نہیں, یہ تو بہت اچھا پروفٹ دے گا جناب, آپ کو 45% دے رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ میکسیمم آپ جاتے ہیں 40% کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ 40% والی پروڈکٹ ہمیں مل گئی ہے, تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ 40% پروفٹ والی جب آپ کو پروڈکٹ ملتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں. تو وہ تو آپ کی پروڈکٹ اڑ رہی ہے جناب. کیوں اڑ رہی ہے؟ 45% پہ جا رہی ہے, اسی لیے اڑ رہی ہے کہ اوپر آپ نے اس کو خود ہی اڑا کے رکھا ہوا ہے, اس کی لوکیشن غلط دی ہوئی ہے. اچھا جی, آپ نے لوکیشن کو نہیں دیکھا, آپ کی پروڈکٹ آپ کو لگا یہ اڑ رہی ہے جناب, گیمنگ ماؤس ہے, آپ نے اس کو آرڈر کر دیا, آپ نے بنوا لیا, آپ نے سٹاک بنوا لیا جناب, فرض کریں 5 لاکھ کا سٹاک آپ نے پرچیز کر لیا, اگر ہول سیل کا کر رہے ہیں 5 لاکھ آپ نے لگا کے بیٹھ گئے. جب آپ کو بعد میں پتا چلا یار کنورژن نہیں آ رہی, سیلز نہیں مل رہی, کیا مسئلہ ہے, دیکھتے دیکھتے آپ کو بعد میں پتا چلا یار یہ تو ایسے ایسے غلط ہو گیا سین, سر یہ کیا ہے, اتنے اس کا سرچ والیوم آ رہا ہے, ریونیو آ رہا ہے. وہ کیا کہ یار اس دن تو اتنا تھا, دیکھیں یہ میں نے شیٹ نکالی ہے, کیسے نکالی ہے جی. وہ جب ساتھ والا بندہ نظر مارے گا, سر جی یہ کیا ہے, ڈیلیور 2 میں آپ نے لوکیشن غلط ڈالی ہوئی ہے, وہ کہے گا او ہو مر گئے. تو یہ سین ہوتا ہے کہ جب یہ غلط ہوگا تو سارا کام غلط ہو جائے گا, اور وہ جو انوینٹری ہوگی آپ کے گلے سے نہیں نکلے گی. آپ کو گلے سے نکالنے کے لیے وہ جو 45% پروفٹ مارجن شو ہو رہا تھا وہ ایکچوئل میں آپ کے پاس 15% ہے. پھر بھی اس میں سے کچھ ایکسپینسز ETC نکال کر آپ کو 10% دے رہا ہے. اگر آپ ریئل مارکیٹ کی جو ڈیلیور 2 کی لوکیشن ہے وہ آپ دیتے, ٹھیک ہے یار, اوپر مارکیٹ آپ صحیح اوپن کرتے تو اس میں آپ کے پاس اس نے 10% ہی شو ہونا تھا. لیکن کیا ہے, مارکیٹ کی غلطی کی وجہ سے آپ کو 45% شو ہو رہا تھا. اب آپ کو شو ہوا ہے کہ یہ یار یہ تو 10% ہے. 10% کو آپ کیا کریں گے, لے کے بیٹھے رہیں گے, پھر اور کمپیٹیٹرز بھی ہوں گے, آپ کے گلے سے نکلے گی نہیں, پھر آپ کو بریک ایون پہ نکالنی پڑے گی, اور 2-3 منتھ آپ کی وہ جو انویسٹمنٹ ہوگی باؤنڈ ہو جائے گی اور گلے پڑ جائے گی, اور چانسز ہیں کہ اس میں لاس بھی ہو. اگر لاس نہ ہو تو ایک جو انویسٹر یا بزنس مین ہوتا ہے اس کے لیے موت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو موت پڑتی ہے, موت آتی ہے کس بات سے, کہ اس کی انویسٹمنٹ باؤنڈ ہو گئی ہے ایک جگہ پر 3 منتھ کے لیے 4 منتھ کے لیے, بٹ کیا ہوا ہے کہ اس سے پروفٹ نہیں آ رہا, وہ اس کی انویسٹمنٹ ڈورمنٹ پوزیشن میں پڑی ہے, ڈیڈ پوزیشن میں پڑی ہے, سٹاپ ہوئی پڑی ہے, بلاک ہوئی پڑی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے لیے بڑی ٹینشن کا موجب رہتی ہے جب تک کہ وہ وہاں سے حاصل کر کے مطلب 1 سال تو اس کو وہ ٹینشن رہتی ہے کہ یار وہ گیپ میرا فلاں 3 منتھ کا آ گیا تھا اور میرے فلاں ڈیسیجن کی وجہ سے آ گیا تھا. تو اتنی اہمیت ہے اس لوکیشن کی, اور اس کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھیے گا. اور جو بھی مارکیٹ آپ اوپن کریں گے یا پروڈکٹ ہنٹنگ میں کوئی بھی ٹول آپ یوز کر رہے ہیں, کوئی بھی ٹول کر رہے ہیں, اس میں جس کنٹری میں آپ نے جانا ہے, آپ نے پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن دینی ہے. ٹھیک ہے, UK ہے, USA ہے, اٹلی ہے, جرمنی ہے, ٹرکی ہے, کچھ بھی ہے. ٹھیک ہے, عرب امارات ہے, تو آپ نے وہ جو مارکیٹ ہے لوکیشن ہے اس کو نہیں بھولنا. چاہے وہ کوئی ٹول یوز کر رہے ہیں آپ, چاہے امیزون کی ویب سائٹ یوز کر رہے ہیں, تو اس کو مائنڈ میں رکھیے گا ہر صورت میں, اور دین آپ کو فائدہ بھی ہوگا, آپ کے فیکٹس اینڈ فگر بھی اچھے ہوں گے, اور آپ کا ڈیسیجن بھی اچھا ہوگا, اور آپ کا نہ وقت ضائع ہوگا, نہ آپ کی انوینٹری بلاک ہوگی, اور نہ ہی آپ کی انویسٹمنٹ بلاک ہوگی. جی یہاں تک سب کو سمجھ آئی ہے؟ ذرا میں اب میوٹ کر رہا ہوں اور آپ ان میوٹ کر کے بولیں سب لوگ. صرف ایک چیز کلیئر کر دیں, جس طرح ہم نے امیزون USA کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے amazon.com, تو اس میں ہم ایک اسپیسیفک ایریا یعنی ڈیلیور 2 میں ہم وہاں پہ کیا سلیکٹ کریں گے؟ اگر ہم نے پورے یہ USA میں ڈیلیوری کرنی ہے تو وہ ہم اس کیس میں کیا کریں گے؟ اس میں مطلب وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں آپ نے ڈیلیور 2 میں جہاں ہوتی ہے USA میں کرنی ہے تو وہاں ہم USA مارکیٹ ہی سلیکٹ کریں گے. جب ہم ایز اے سیلر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم پورے USA میں USA ہی وہ آتی ہے, مارکیٹ سلیکشن ہوتی ہے, اسی کو ہی ہم نے کرنا ہوتا ہے. یہ جب ہم مارکیٹ کا وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹرینڈ چیک کر رہے ہوتے ہیں, یا مارکیٹ میں اس کی سیل چیک کر رہے ہوتے ہیں, یا فیکٹس اینڈ فگرز کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, مین کے پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, دین ہمیں یہ چیز کرنی پڑتی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اب میں بتاتا ہوں. جیسے یونیلیور کی کوئی بھی آئٹم یا کوئی بھی پروڈکٹ لے رہے ہیں, جیسے چینی لے لیں, چائے لے لیں, اس طرح کی جتنی بھی آئٹمز ہیں, شیمپو ETC کچھ بھی ہے, ان کے تقریباً پورے پاکستان میں ریٹ سیم ہی ہوتے ہیں. یا امارات میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے,
ایمریٹس میں بھی ایسی پروڈکٹس کے مکمل طور پر پورے ایمریٹس میں اوورال سیم ریٹس ہوتے ہیں، اس لیے اس کنٹری کا، اس ملک کا کوئی بھی سٹی ہے اس کی لوکیشن ڈال دیں گے ڈیلیور ٹو میں، ٹھیک ہے، تو وہ وہی آ جائے گا، مطلب پورے کنٹری کا اس کا ریٹ آ جائے گا اس پروڈکٹ کا، اور پورے کنٹری کا آپ ایکس رے لگائیں گے اور اس کا جتنا سرچ والیوم ہے، کیا اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، کیا سسٹم چل رہا ہے، اس کی کتنی جناب کنسسٹنسی ہے اس میں سیل میں، وہ ساری چیزیں پوری کنٹری کی اوورال آ جاتی ہیں۔ کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہو گیا جی، یہاں تک آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا، اور اس کے بعد ہم تھوڑی سی ایک دو چیزیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہمارے پاس ٹائٹل ہو گیا اوپر والا، یہ جو تھا یہ والا پورشن ہمارے پاس ٹائٹل ہو گیا، اور ٹائٹل کے بعد ہم چلو اس کو دیکھ لیتے ہیں امیجز کو۔ یہ اس میں امیجز ہیں جناب، ٹھیک ہے، 7 امیجز ہوتی ہیں، کچھ زیادہ بھی کر دیتے ہیں، کم بھی کر دیتے ہیں، ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو وہ برانڈ ایڈ کرتا ہے جو رجسٹرڈ ہوتا ہے، یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا۔ اور اس کے بعد ہے آپ کے پاس آتے ہیں جناب، یہ پرائس ہے، پرائس شو ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ ریٹنگز ہے اس کی، یہ ہے، یہ ریٹنگز ہیں اس کی کہ 5 اسٹار ریٹنگز 86% ہے، 4 اسٹار 10% ہے، 2% 3 اسٹار ہے، 1 اسٹار اور 2 اسٹار یہ ہوتی ہے۔ مطلب ہمارے پاس جو ہوتی ہے آپ کہہ لیں کہ 4 اسٹار اور 5 اسٹار جو ریٹنگ ہوتی ہے وہ اچھی ریٹنگ ہوتی ہے، اور ہم اس کو پازیٹیو میں کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جو 3 اسٹار ہوتی ہے بس یہ ایسے نیوٹرل سمجھ لیں یا نیگیٹو میں کاؤنٹ بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ 3 سے اوپر جو ہوتی ہے، لائک 4 میں آ جائے، 4.2 میں آ جائے، 4 اسٹار تو منیمم ریٹنگ ہونی ہی چاہیے نا ایک پروڈکٹ کی، تو وہ پازیٹیو سمجھی جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے نیچے آپ کا اس کی ویریشن ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ لسٹنگز ہیں اس کی، اچھا ہر کلر کی الگ لسٹنگ ہوتی ہے، یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا۔ جیسے ایک واٹر بوٹل ہے، اس کا ایک کلر یہ پڑا ہے، اس میں یہ کلر تو انہیں زیادہ شو کروائے ہوئے ہیں، یہاں یہ جو مرج لسٹنگ ہے اس کی 2 کلرز کی ابھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں یعنی اس کے پاس انوینٹری شاید ان 2 کلر کی پڑی ہے، تبھی اس نے 2 بٹن آن کیے ہوئے ہیں، یہ 2 کلر، اور اس کو سویچ امیج کہتے ہیں، اس کو آگے پڑھیں گے، یہ جو بٹن ہے یا یہ جو سویچز ہیں اس کو سویچ امیج کا نام دیا جاتا ہے، ان کو آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ والے، یہ جو بلٹ لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ 5 بلٹس پوائنٹ ہوتے ہیں، 5، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد جناب اس کی ہوتی ہے نیچے آ کر اس کی یہ آ رہی ہے جناب، اس کی ریٹنگ شو ہو رہی ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کی پروڈکٹ انفارمیشن ہے، ایڈیشنل انفارمیشن، جس کو آپ بولتے ہیں ڈسکرپشن۔ اوپر ہمارے پاس ٹائٹل تھا، اس کے بعد ہم نے بلٹس پوائنٹ دیکھے، 5 بلٹس پوائنٹ تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈسکرپشن کو دیکھا، یہ ہمارے پاس ڈسکرپشن یا پروڈکٹ انفارمیشن ہے، اور اس میں یہ آتا ہے ڈسکرپشن میں اس کی فیچرز ایڈ ہوتی ہیں، اور ساتھ میں ایک A+ کانٹینٹ کی بات کی جاتی ہے جس میں پکچر ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، جیسے یہ لگی ہوئی ہیں، اور یہ پکچر لگا کے اور اس کو نیچے اس کی تھوڑی بہت وضاحت لکھ دینا، اس کو A+ کانٹینٹ کہتے ہیں، ان پکچرز لگانے کے عمل کو، اور یعنی کہ اس کی جو ڈسکرپشن ہے یہ A+ ہے، یا A+ کانٹینٹ یعنی ان پکچرز کو بولا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ایک پڑھا تھا کہیں پر کہ یہ جناب وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہوتی ہے آپ کی 10,000 الفاظ کے برابر ہوتی ہے، جو بات آپ نے 10,000 الفاظ نکالنے اور 10,000 الفاظ کی تقریر کرنے کے بعد ایک بندے کو کلیئر کر پانی ہے، یا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، وہی بات آپ ایک تصویر شو کروا کے مکمل کر سکتے ہیں۔ فرض کریں جیسا کہ ہم 3-4 دوست شادی میں جاتے ہیں یا کسی بھی فنکشن میں جاتے ہیں، اگزامپل، اچھا جی، ہم نے اس میں کیا کیا، ہم نے وہ ایونٹ اٹینڈ کیا، اور اس میں جو اوورال پکچرز ہماری بنی ہیں وہ ہم نے احمد بھائی تھے ہمارے دوست، ان کے موبائل میں یا کیمرہ میں بنائی ہیں،
تو ہم اب بیٹھے ہیں، محفل لگ گئی ہے، احمد ہمارے درمیان نہیں ہے اور احمد باہر ہے، آنے والا ہے، تو وہ پوچھ رہے ہیں جناب باقی دوست، کچھ دوست جو کہ ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے اس ایونٹ میں، کہ وہ کیسا تھا، اور ایک بندہ آگے سے بیٹھ کے تقریر کیے جا رہا ہے کہ یار ایسے تھا، پھر ہم ایسے گئے، یہ تھا، اچھا اسٹیج ایسے بنا تھا، فلاں چیز ایسے تھی، ٹھیک ہے، اور ریسیپشن ایسے ہوئی، استقبالیہ ایسے تھے، وغیرہ وغیرہ بتا رہا ہے۔ اوپر سے جب احمد صاحب آئیں گے وہ کیا کریں گے اس کو دیکھتے ہیں ہم۔ وہ احمد بھائی آئیں گے اور وہ 1 منٹ سنیں گے اور اس کے بعد کہیں گے یار چھوڑو تقریر کو یار، وہ سیل نکالیں گے اور اپنا آن لاک کریں گے، فنگر پرنٹ لگانے کے بعد اوپن کر کے دے دیں گے، یہ جناب یہ دیکھیں، یہ جو فلاں ہے، ٹھیک ہے، اگست نام سے جو آپ کا فولڈر بنا ہوا ہے، اس میں ساری یہ کل کے ایونٹ کی جناب پکچرز ہیں، یہ دیکھیں۔ وہ جناب تقریر ختم ہو جائے گی، وہ پکچرز بندے دیکھیں گے، وہ پھر کوئی سوال نہیں کریں گے، وہ اپنی طرف سے بتائیں گے کہ اچھا یہ بات ایسے تھی، یہ بات ایسے تھی، یہ بات ایسے تھی۔ مطلب تصویر کا اتنا اثر ہوتا ہے، اور A+ کانٹینٹ کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور بہت زیادہ اچھا رہتا ہے، اور A+ کانٹینٹ بھی وہ برانڈ یوز کرتا ہے، وہ سیلر یوز کرتا ہے جو کہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس کا برانڈ رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ اور یہ بات یہاں تک ہو گئی، اور اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں۔ اس میں اچھا یہ دیکھ لیں جناب، یہ اس نے نیچے اس کے کلرز بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کیپیسٹی دی ہے، اس کا کلر دیا ہوا ہے، اس کا میٹیریل دیا ہوا ہے، اس کی ایپلیکیشنز دی ہوئی ہیں ساری ڈیٹیل میں نیچے۔ اس کے بعد مطلب اس کو یہ جو کلر ہوتا ہے، یہ کتنے کلر ہیں؟ 6 ہیں، تو اس کو ہم بولیں گے کہ اس کی 6 ویریشن ہے۔ یہ ہمارا جو انویسٹر ہے یا جو بھی ہے، برانڈ کون سا ہے اس کا؟ اس کا برانڈ ہے جناب فیفو فٹ۔ یہ جو فیفو فٹ ہے ہم کہیں گے، اس کے پاس جو ویریشنز ہیں وہ 6 ویریشنز ہیں، 1 2 3 4 5 6 ویریشنز ہیں۔ ویریشن سے مراد ورائٹی ہے، مطلب اس میں ایک چیز کا کلر چینج ہوا یا تھوڑا سا سائز چینج ہوا، یا ایک میں سٹرا ہے اور دوسری میں سٹار نہیں ہے، تو یہ تھوڑی سی جب چینج آئے گی اس کی ورائٹی چینج ہو جائے گی۔ اس ورائٹی چینج ہونے پر ہم اس کو الگ ویریشن کنسیڈر کریں گے، ایک الگ ویریشن کہیں گے، یہ ایک الگ ویریشن ہے، یا یہ 6 ویریشنز ہیں ETC۔ اگر اسی طرح ان میں ہمارے پاس ایک یہ وائٹ بوٹل ہے جو مڈ میں پڑی ہے بلیک لیڈ کے ساتھ، اگر اس کا لیڈ صرف گرین کر دیتے ہیں ہم، اور اس میں کوئی چھوٹی سی مطلب نوچ لگا دیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں وہ کر دیتے ہیں سٹرا چھوٹا لگا دیتے ہیں پانی پینے کے لیے، تو تھوڑی سی چینج آنے پر، صرف گرین بٹن اپنا لیڈ لگنے پر، ڈھکن لگنے پر بھی یہ ایک نئی ویریشن ہو جائے گی، اور اس کی 6 کی بجائے 7 ویریشنز ہو جائیں گی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، تھوڑی سی چینج آئی، پرائس میں آئی، سائز میں آئی، کلر میں آئی، کوالٹی میں آئی، یا آپ کی اس میں آئی کوئی بھی اسی کی خصوصیت ہے، فیچر ہے، لائک سٹرا ٹائپ کا جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہے ابھی، تو وہ ایک الگ ویریشن بن جائے گی۔ یہ بات یہاں تک ہو گئی، اور اس میں ہم آخری چیز ایک پڑھ لیتے ہیں آج، اور پھر اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ اور یہ دیکھیں جناب، ان کے یہ پڑھے ہیں ریویوز نیچے، ٹھیک ہے، اینڈ پر آتے ہیں ٹاپ ریویوز فرام یونائٹڈ کنگڈم۔ اچھا یہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہم نے مارکیٹ اوپن کی ہوئی ہے، تو یہ اس کے ریویوز آ رہے ہیں، اور یہ اس کی آگے ریٹنگ آ رہی ہے کہ 4.8 ہے، 4.8 ہے، 4.8 ہے۔ اور اس کے بعد ہے جناب اوکے ایسن، یہ پروڈکٹ انفارمیشن میں پڑا ہوگا، ہم وہاں سے بھی دیکھتے ہیں، ہم اوپر اس کو URL میں بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ یہ پڑا ہے جناب، یہ نمبر ایسن سب کو نظر آ رہا ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ذرا بولیں، مائک انمیوٹ کر کے۔ جی 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 سر آ رہا ہے۔ اوکے ہو گیا جی، اوکے۔ اور ٹینشن نہیں لینی، آپ انشاءاللہ ایک ویک رہیں یہاں، مزے سے رہیں اور سنیں، اور جب جو ہی پریکٹس سٹارٹ ہوگی، اور یہ چیزیں ہم نے 1000 بار ان کو استعمال کرنا ہے، یوز کرنا ہے، تو یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائیں گی، اور کس چیز کا کیا کام ہوتا ہے۔ یہ پہلے جب اوپن ہوتا تھا تو ہمیں بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ یار یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے، یہ ہے وہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جڑے رہنے کا نام ہے، اور کام ہے کہ آپ کی کلاس مس نہ ہو، یا جو ٹاپک مس ہوتا ہے آپ دوبارہ اس کو ریوائز کر لیں، دیکھ لیں وہاں سے۔ اچھا یہ ہوتا ہے جناب ASIN، اس کو ایسن نمبر بھی بولتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ Amazon اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، یہ ہوتا ہے B0 سے سٹارٹ ہوتا ہے، الفا کیریکٹرز، الفا نومیرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں الفابیٹس بھی ہوتے ہیں اور نیومیرکس بھی ایڈ ہوتے ہیں،
اور یہ ہوتا ہے آپ کا 10 کیریکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے. اور ایک تو یہاں نیچے پروڈکٹ انفارمیشن، یہ جو ہے یہاں پر SN نمبر شو ہوتا ہے پروڈکٹ انفارمیشن میں. اور اس کے علاوہ جو سب سے ایزی طریقہ ہے، جب بھی SN ہم کاپی کر کے کئی مختلف ٹولز میں یوز کرتے ہیں تو وہ یہ URL جو ہوتا ہے آپ کا، یہ اوپر URL ہے، تو اس میں یہاں پر ہے، یہ آپ کے پاس ہے یہ والا B0 سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ آپ اس میں جا کے ڈائریکٹ ڈبل کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی سلیش سے ہر ایک چیز کو الگ کیا گیا ہے یہاں پر نا. تو یہ سلیش ڈبل سلیش لگا ہوا ہے رائٹ سائڈ پر بھی، لیفٹ سائڈ پر بھی اس کے آپ کے کیا کہتے ہیں SN کے. تو آپ کا SN جو ہی آپ وہاں جا کر ڈبل کلک کرتے ہیں تو آپ کا SN ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. دین آپ اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسے کاپی کر سکتے ہیں. تو یہاں بھی SN ہوتا ہے. تو اگر آپ نیچے کہیں پروڈکٹ پیج پر ہیں، اچھا، اور یہ جو ہم نے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں SN کو. اور سب سے ایزی طریقہ ہوتا ہے آپ اوپر بیٹھے ہیں اگر اس سٹیج پر، تو یہاں سے آپ ایزیلی کاپی کر سکتے ہیں ڈبل کلک کر کے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پیج اب ہمارے پاس اوپن ہے، یہ پروڈکٹ، یہ پیج جو ہے جب ہم نے یہ اوپن کیا ہوا تھا، یہ اس نیش کا، واٹر بوٹل نیش کا یا واٹر بوٹل کی ورڈ کا مارکیٹ پیج اوپن ہے یہ ہمارے پاس. جو ہی ہم کسی پروڈکٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور پروڈکٹ پر کلک کرنے سے جو آگے پیج جیسے یہ اوپن ہم نے کیے ہوئے ہیں آلریڈی 3-4، تو یہ جو پیج ہوگا وہ مارکیٹ پیج ہوگا اس نیش پر یا اس ورڈ پر، ٹھیک ہے، کی ورڈ پر جو ہم نے ڈالا ہوگا سرچ بار میں. اور جو ہی ہمارے پاس یہ پیج آگے ایک پروڈکٹ کا پیج اوپن ہوتا ہے تو اس کو اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج کہا جاتا ہے. جب یہ چیز اوپن تھی ہمارے پاس، پہلے ورڈ دیا یا نیش دی، تو جو اوور آل مارکیٹ اوپن تھی وہ اس کی ورڈ کی یا اس نیش کی وہ مارکیٹ تھی ہمارے پاس جو اوپن تھی. ابھی جب اس پر کلک کیا ہم نے ایک پروڈکٹ پر تو وہ جو پیج اوپن ہو گیا یہ اس پروڈکٹ کا ڈیٹیل پیج ہے. مین یہ کہ یہ جو پیج ہے اس پروڈکٹ کی ڈیٹیل بتا رہا ہے. آل اوور ڈیٹیلز جتنی بھی ہیں اس پیج پر وہ اسی پروڈکٹ کی ہیں اور کسی دوسری کی نہیں ہیں. اچھا، یہ جناب اس نے دیکھیں یہ کلرز نیچے لگائے ہوئے ہیں، سویچز لگائے ہوئے ہیں کہ جناب یہ کلر بھی ہے. اب یہ دیکھیں جناب، یہ برانڈ چیک کریں بھائی، کمال مزے کا برانڈ ہے. اسٹینلیس اسٹیل واٹر بوٹل، اس نے ڈائریکٹ اسٹینلیس اسٹیل واٹر بوٹل لگا دیا ہے. اسٹار لیک پروف اینڈ PBA فری ویکیوم انسولیٹڈ، ٹھیک ہے، ایکٹیو فلاسک ڈرنک. اچھا دیکھیں ایکٹیو فلاسک، اس طرح کے کی ورڈ آپ یہاں سے چوز کر کے وہاں پیسٹ کر سکتے ہیں. بٹ جب ان ریئل آپ بنا رہے ہوں گے آپ نے وہی ورڈز چوز کرنے ہیں یا اپنے پروڈکٹ جیسی پروڈکٹ کھول کے اس کا اگر آپ کاپی کریں گے تو اس میں سے آپ کو ورڈ ملیں گے. اور ایسا ورڈ نہیں ڈالنا جو آپ کی خصوصیات آپ کی بوتل میں یا آپ کی پروڈکٹ میں نہیں ہے اس کی. اچھا جی، اس میں آپ دیکھیں اس کی ورائٹی چیک کریں جو مین چیز میں آپ کو شو کروا رہا تھا. یہ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جناب یہ کلر یا یہ ویریشن میرے پاس ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں ورائٹی کیسے بنتی ہے. جیسے اوپر میں نے ویریشن کا ورڈ یوز کیا تھا کہ کوئی بھی چینج آئے گی چھوٹی سی بھی تو وہ ورائٹی چینج ہو جائے گی آپ کے پاس. جیسے یہ ہم فرسٹ والا اگر اس کا بٹن لیتے ہیں 410 والا، ٹھیک ہے، سر 410. اگر ویریشن چینج ہوتی ہے تو پرائز میں تو مشکل نہیں ہے، پرائز بھی چینج ہوگی ساتھ تو جی وہ پرائز مسئلہ بنتا ہے. ڈیفینیٹلی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں بنتا. پرائز کسی کی چینج ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی، کوئی نہیں کرتا کوئی کرتا، ٹھیک ہے جی. جیسے اس کی بوٹل نہیں، لگی ہے دیکھ مٹیریل سیم ہے، کلر بھی ڈیزائن بھی سیم ہے، صرف کلر چینج ہوا ہے تو وہ مشکل ہوگی نا. پھر کس چیز کی مشکل ہوگی؟ پرائز جو چینج ہوگی، صرف کلر چینج ہونے سے پرائز چینج ہو جائے گی. نہیں کلر چینج ہونے سے نہیں ہوتی. کہیں پر کہیں آپ مطلب رکھتے بھی ہیں، جیسے آپ کو مارکیٹ میں پتہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کی پنک کلر کی یا براؤن کلر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. جب آپ کو وہ آپ کو مارکیٹ بتاتی ہے. کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتے، آپ کو مارکیٹ بتاتی ہے. وہ کیسے بتاتی ہے؟ آپ کو اوور آل وہاں پیچھے سے جناب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہے نا، اگر بوتل ہے یا ٹاول کی بات کریں، ہم براؤن ٹاول ہے ہمارے پاس تو اس کی اگر ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں تو پیچھے سپلائر کے پاس جو آپ کا مینوفیکچرر ہوگا اس کے پاس بھی آرڈر بے انتہا ہوں گے اور وہ ان کو سنبھال نہیں پا رہا ہوگا تو وہ ان کا ریٹ آٹومیٹکلی ہائی کر دے گا. جب وہاں سے آپ کو ریٹ ہائی ملے گا آپ بھی ہائی کر دیں گے تو آگے اس کی ڈیمانڈ ہے ایک چیز
مطلب ہاٹ سیلنگ ہے، بیسٹ سیلنگ ہے، ہاٹ پروڈکٹ ہے، وہ جا رہی ہے، وہ دھڑا دھڑ سیل ہوتی رہے گی. یہ پرائس چینج ہوتی رہتی ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ ویریشن کو سمجھیں پہلے ادھر. مطلب کلر کی وجہ سے صرف اگر کہیں چینج ہوتی ہے تو کہیں کہیں ہوتا ہے سین چینج ہو جاتی ہے، کہیں نہیں بھی ہوتی. اگر آپ کا اچھا کلر ہے چل رہا ہے تو اوور آل وہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، آپ اس کی پرائس بھی رکھتے ہیں چینج. اچھا یہ دیکھیں 410 ml کی ہے، کلر ایک ہے، 530 ml کی ہے، کلر ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. تو اس میں صرف کلر چینج، اپنا کلر سیم ہی ہے، سائز چینج ہوا اس کا. 530 ml ہو گیا، یہ 410 ml تھا، یہ ورائٹی اور ہو گئی. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جناب یہ کلر ہے اس پروڈکٹ کا، ڈبل کلر ہے، اس میں ورائٹی چینج ہو گئی. اسی طرح مطلب جس سائز بدلے گا یا آپ کا کلر بدلے گا، کچھ بھی بدلے گا، اس کی ورائٹی چینج ہو جائے گی. اب اس کی ورائٹی چیک کریں، 1 2 3 4 5 21 ویریشنز لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اس کی. ٹھیک ہے، اچھا خاصا ڈیلر ہے بندہ ہے یہ، اور اس کے ریویوز بھی مطلب 8000 مطلب سم تھنگ تھے. ماشاءاللہ زبردست ہے. اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی امید ہے. اور باقی چیزیں انشاءاللہ کل دیکھیں گے آگے، اور اسائنمنٹ بھی میں آپ کو میسج کر دوں گا اس کا، تو وہ بھی بنائیے گا اور کل اس کو چیک بھی کریں گے. اس میں غلطیاں ہوں گی تو، کیونکہ پریکٹس سے ہی غلطیاں سامنے آتی ہیں، ورنہ اپنی غلطی سامنے آتی ہی نہیں ہے بغیر پریکٹس کے. اور ہمارا ڈیفرنس جو ہے باقی لوگوں سے یہی ہے کہ ہم پریکٹس کرواتے ہیں اور پھر بار بار اس کی غلطیاں نکالتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ اسائنمنٹ دے کے چھٹی. اسائنمنٹ جب آپ کی چیک نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس اسائنمنٹ ملنے کا. ٹھیک ہو گیا جی، آج تک کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. یا باقی کوئی چیز کسی نے کوئی پوچھنا ہے، بتانا ہے تو شیئر کرنا ہے. سر میں نے پوچھنا ہے کہ مطلب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے کوشچن. ہم نے کیپا پہ کرتے ہیں نا تو ویریشن نہیں مینشن کرتے نا اس میں. تو اگر ویریشن نہیں مینشن کرتے تو وہ تو لاکھوں میں پروڈکٹ آتی ہیں. اگر ویریشن وداؤٹ ویریشن جاتے ہیں تو وہ اسمال سے آتی ہیں، 200-300 تک آ جاتی ہیں نا. تو ہمیں ویریشن میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ ویریشن میں جب آپ کام کرتے ہیں تو جتنی زیادہ ویریشن ہوتی ہیں اس کا کھپ کھپیہ زیادہ ہوتا ہے. اور آپ کی جو کچھ آئٹمز ایسی ہوتی ہیں، کچھ پروڈکٹ، اس میں ویریشن اگر آپ ڈالتے ہیں یا اس میں ویریشن ہوتی ہی زیادہ ہیں تو اس میں چینج زیادہ آتا ہے. اس میں مخصوص آپ کی جو ڈیلر یا سیلر ہوتے ہیں، آپ کی جو خاص قسم کی مطلب ہاٹ سیلنگ ہوتی ہیں، جو زیادہ جن کی سیل ہوتی ہے، جن ویریشنز کی، جن سائزز کی، جن کلرز کی، وہ ان پر ہی کام کرتے ہیں. زیادہ ویریشن سے اوور آل بچا جاتا ہے اور بچنا چاہیے. اور جو پرانا کرائٹیریا تھا انگلینڈ اور امریکہ کا، اور اس میں باقاعدہ لکھا ہوا تھا کہ ویریشن شوڈ ناٹ بی مور دین 4، مطلب میکسیمم آپ کے پاس 4 ہونی چاہیے، یا اس سے نیچے 3 2 3 4، بس 4 تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ویریشن جتنی زیادہ ہوگی اتنا اس کا آپ کو پیسہ بھی زیادہ پھنسانا پڑے گا، اس کا اوور آل خرچ بھی زیادہ ہوگا، اور سب کچھ زیادہ ہوگا. ہاں آپ ایسا ایسا جب ایز اے نیو ڈیلر، اور جتنی بھی نیو ڈیلر یا نیو سیلر آپ کہہ لیں، یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں نیو سیلر کی ہو رہی ہیں. مطلب پرانے بندے جو بیٹھے ہیں وہ آلریڈی ان کی 100+ مطلب ایک بندے کی پروڈکٹس چل رہی ہیں، سیل ہو رہی ہیں. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کس سے پوچھے گا؟ اس کو ایکسپیرینس ہے جناب، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے. وہاں سے فیکٹس اینڈ فگر نکالے گا، چیز لانچ کر دے گا. ٹھیک ہے، پرائس رینج کا خیال نہیں رکھے گا کافی چیزوں کا، کیونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ یہ نئی چیز ہے، اس میں پیسہ زیادہ آئے گا. یہ بڑی چیز ہے، اس کی پرائس زیادہ ہے، تو اس میں لوگ کم جاتے ہیں تو میں پیسہ زیادہ کماؤں گا. اور اگر اس کو کوئی لاس ادھر سے ہوتا بھی ہے تو آلریڈی جو اس کی 110 یا 105 پروڈکٹس چل رہی ہیں تو ادھر سے وہ ریکور کر لے گا. یہ نئے ڈیلر، نئے بندے کے لیے، نئے سیلر کے لیے جو نیا آتا ہے اس کے لیے ہوتے ہیں کرائٹیریاز. پرانا بندہ تو ویسے ماسٹر بنا بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے کرائٹیریاز کی، بٹ وہ اپنا مائنڈ اور اپنا ایکسپیرینس بھی ساتھ میں ایڈ کر کے چلاتا ہے اس چیز کو. جی سمجھ آ گئی؟ جی سر، اور مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب ہم گوگل کھولتے ہیں، گوگل سیٹنگ میں وہ جو لوکیشن ہوتی ہے، مطلب جس مارکیٹ میں ہم نے کام کرنا ہے، اگر ہم ادھر سے ہی کر لیں گے تو ادھر ہمیں پوسٹل کوڈ کی ضرورت تو نہیں پڑے گی پھر؟ کس میں کر لیں گے ہم؟ اگر گوگل ٹرینڈ میں کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ گوگل گوگل اوپن کیا نا ہم نے، گوگل سیٹنگ میں گئے تو لوکیشن سیٹ کر لی نا جس مارکیٹ میں ہم نے کام کرنا ہے. تو اچھا اچھا ادھر اچھا ہم اچھا، صرف صحیح ہے. مطلب وہ یو کے آن ہو گیا نا ہمارا، وہ اسی مارکیٹ کا سمجھ آئے، تو اوور اس کے آل بعد نکالتا ہے. ڈیٹیل کر دیں جی. ہاں ٹھیک ہے، اگر اوور آل اس کا نکالتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں تو ڈیلی وہ مارکیٹس چینج کرنی ہوتی ہیں، کبھی ادھر کا دکھا کبھی ادھر کا چیک کر، تو وہ پھر ہم ادھر سے گوگل سے نہیں کرتے. ہم اوور آل اوپر سے ہی مطلب جس پلیٹ فارم پہ مارکیٹ پہ بیٹھے ہیں یا آپ کا جو ٹول یوز کر رہے ہیں وہاں سے کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ نہیں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں نا، بیچ میں نئے اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو وہ تھوڑا سا پوائنٹ آپ نے چھوڑ دیا ہے تو انہیں پتہ چل جائے گا نا. آپ بہتر ہوتا ہے کہ ادھر سے ہی مارکیٹ سے ہی آپ اس کو لوکیشن کو چینج کریں یا سلیکٹ کریں. جو بھی لوکیشن دیکھنی ہوتی ہے آپ یہاں مارکیٹ سے ہی کریں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر آ گیا، شکریہ. بس ہاں، کیونکہ وہ پھر ادھر سے جائیں گے، پھر اگر آپ نے یہاں یو کے میں چل رہے ہیں، آپ کو یو ایس اے کی کوئی پروڈکٹ دیکھنی ہے یا باقی چیزیں دیکھنی ہیں، پھر وہ بار بار ادھر جائیں. ادھر تو آپ اسی وقت ہی ایٹ پریزنٹ جو ہے آپ دیکھ کر اس کو چینج کر سکتے ہیں جس مارکیٹ میں جانا ہے یا جو ایکسپیرینس کرنا ہے. کیونکہ بار بار ہم چیزوں کو چینج کریں گے، دیکھیں گے، سر اس ایکسپلور سے کریں گے. یہ گوگل سے لوکیشن سیٹ کر لیں گے نا تو وہ ہمیں ساری یو کے کی مارکیٹ کی آئیں گی اگر ہم یو کے کی کریں گے. تو اگر ہم یو ایس اے کی کر لیں گے لوکیشن سیٹ تو وہ یو ایس اے کی آئیں جی گی. اوور آل مارکیٹس مطلب اسی مارکیٹ کی اوپن ہوگی نا. مطلب ہم نے اگر چینج کرنا ہے پھر دوبارہ ادھر جانا پڑے گا. تو اگر ہم نے یہاں سے ہی ایک چیز یو کے میں چینج کی ہے، یو کے مارکیٹ میں چیک کی ہے، پھر ہم اس کا ٹرینڈ یو ایس اے میں دیکھ رہے ہیں، پھر ہم اس کا ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں جناب پاکستان میں کیا ہے، ایک کمپیئر کرنے کے لیے جب ایک موازنہ کرتے ہیں ہم ایک چیز کا کہ یار اس چیز کا فلاں پروڈکٹ کا فلاں منتھ میں فلاں ڈیٹ کو اگر بوم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بوسٹ ہو رہی ہے اس کی سیل، تو کیوں ہو رہی ہے، اس میں ان کا کون سا فنکشن ہے، یا اس میں ہمارا کون سا فنکشن آتا ہے، یا اس میں یو کے والوں کا کون سا آتا ہے. تو اس طرح میں بار بار چیزیں چینج کرنی ہوتی ہے. تو یہیں سے ہی کریں، ادھر نہ جائیں تو بہتر ہے، میں یہ کہوں گا. باقی جب آپ پروفیشنلی ایک ہی مارکیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ ایک ہی مارکیٹ میں بے شک گوگل سے کرنے بیٹھ کے جیسے آپ کا دل کرے، وہ بات کی باتیں ہیں اور آپ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے جناب، آج تک کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے اپنے اسی ٹائم پر. اور آج تک کے لیے اللہ حافظ.